نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا ہم شکر کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی رحمت سے ایک اور موقع دیا، زندگی عطا کی، قرآن کی نعمت عطا کی، قرآن پڑھنے کی توفیق دی۔ الحمدللہ بہت اللہ کے چنے ہوئے بندوں میں سے ہیں جنہیں توفیق ہو رہی ہے کہ پڑھ سکیں آسانی کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں عطا کی، گھر بیٹھے سن سکیں، گھر بیٹھ کر اطمینان سے ہم پڑھ بھی سکیں، پڑھا سکیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ شروع کرنے سے پہلے نیت اور دعائیں سب ویسے پہلے ہی کر چکے ہیں۔ انشاءاللہ بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں پورے قرآن کا مطالعہ کرنے کی توفیق دے اور اس قرآن سے بھرپور فائدہ بھی اٹھانے کی توفیق دے۔ اس دور تفسیر کو، اس پورے قرآن کے پڑھنے کی جو ہم نے نیت کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت سے ہمارے لیے بہت برکت اور بہت رحمت کا باعث بنا دے، ہمارے لیے اس کو بخشش کا سامان بھی بنا دے اللہ تعالیٰ، اور ہماری زندگیوں میں اس کو تبدیلی لانے کا انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہمیں موقع عطا فرمائے۔ آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی سب سے پہلی سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ سے پہلے ہم قرآن شروع کرنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا کلمہ وہ ہے قرآن میں ہمیں جس کی تاکید کی گئی۔ قرآن کے حکم کی تعمیل میں ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ کلمہ ایک چھوٹا سا کلمہ، ایک چھوٹی سی آیت کہنے کے لیے ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے جیسے بہترین دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی ہو، اور بہت کچھ اس سے ہمیں سمجھ میں بھی آتا ہے کہ کس طرح اگرچہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھے ہیں، اس کی کتاب پڑھنے کے لیے ہم ایک بڑی نیکی کا کام ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس وقت بھی ہمیں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی سے پناہ مانگ دیں شیطان مردود سے۔ شیطان کی کوششیں اس وقت بھی کم نہیں ہوتی جس وقت قرآن ہمارے سامنے ہے، ہماری زبان پہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس وقت بھی اس کی کوششیں جاری رہتی ہیں۔ اسی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اور کتنی وہ کوششیں کرتا ہے۔ جب ہم دنیا کے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں، جب ہم خوشیاں منا رہے ہوں، کسی غم میں مبتلا ہوں، کسی اور فکروں میں ہوں، اس وقت کتنی زیادہ پھر شیطان کی کوششیں زور پر ہوتی ہوں گی۔ اب یہاں پہ اس سے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ویسے زندگی میں بھی ہمیں کس طرح بار بار اپنے اللہ کی پناہ میں آنے کی ضرورت ہے، شیطان مردود سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے دور ہی رکھے۔ وہ جو اتنا بڑا خطرناک دشمن ہے، اس سے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفاظت میں لے لے۔ اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ بھی چھوٹا سا کلمہ، بہترین دعا، بہترین یاد دہانی۔ قرآن شروع کرتے وقت، بلکہ قرآن کی ابتدا میں سورہ فاتحہ کا حصہ بھی کسی نے سمجھا مفسرین نے، اور کسی کا خیال ہے کہ وہ ہر سورت کے درمیان مفصل کی حیثیت سے ہے، ہر سورت کو الگ کرنے کے لیے ہے۔ قرآن میں ایک جگہ تو قرآن کی آیت کی حیثیت سے آتی ہی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جہاں پہ ذکر آتا ہے، تو آپ کا خط جیسے شروع ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ اب یہ بہترین کلمہ، یہ بہترین دعا شروع کس طرح ہوتی ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ اللہ کے نام کا ساتھ لینا ضروری ہے، اللہ کے نام کے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ اور جب ہم اللہ کے نام سے کوئی کام شروع کر رہے ہوں، کوئی بات، کوئی سا بھی کام جب ہم شروع کر رہے ہوں، ایسے تو صرف زبان سے ہم ادا کر رہے ہوں، تبھی اللہ تعالیٰ کی مدد ہمیں حاصل ہو جاتی ہے، اور ہم خود اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ یہ کلمہ ہمارے لیے جیسے ایک عبادت بن جاتا ہے۔ پھر یہ ایک ایسا کلمہ ہے جو شیطان کو بالکل کمزور بنا دیتا ہے، وہ ہم پہ قدرت نہیں پا سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو سوچیں، تصور بھی کر لیں، ہم نے اللہ کا نام لے لیا، اب شیطان بالکل اس وقت کمزور ہے ہمارے سامنے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، ہم پہ اس کا زور چل نہیں سکتا۔ یہ بات ہمیں سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا نام لینے سے کیا کچھ یاد دہانی ہوتی ہے نا، ایک تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اس کی برکتیں، اس کی مدد ہمارے شامل حال ہو جاتی ہے، اور ہمیں خود بھی اس بات کی یاد دہانی ہوتی ہے کہ اللہ کا نام لے کر ہم کیا کام کرنے جا رہے ہیں۔ کوئی اللہ کی نافرمانی کا کام اس میں نہیں ہو، کر ہی نہیں سکتے، ہمیں کرنا ہی نہیں چاہیے کہ ایک طرف ہم اللہ کا نام لے رہے ہوں اور پھر دوسرا بالکل اللہ کی نافرمانی کا کام کرنے جا رہے ہوں، یہ انشاءاللہ تعالیٰ نہ ہو۔ بسم اللہ جس طرح سے کہا جا رہا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے نا، اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کے بے حساب ہے، 99 تو کچھ چنے ہوئے مخصوص نام ہے، اور اللہ کا نام جو ہے وہ ذاتی نام۔ یہ بھی سمجھا گیا کہ جیسے الہ ہے نا، الہ کے بھی بہت سے معنی ہیں کہ کس طرح وہ سے ڈرا جائے، جس کی عبادت کی جائے، وہ جو ساورین ہے، وہ جو کا قانون ہم پہ چلنا چاہیے،
اس پہ ال لگانے سے اللہ بن گیا، الہ جو ہے وہ اصل اللہ ہے، یہ بھی سمجھا گیا۔ اور پھر بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، اللہ کے اس بہترین اس کے ذاتی نام کے ساتھ کا نام ہم نے بس لے لیا، نام لیا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہمیں حاصل ہو گئی۔ اب ہم اکیلے نہیں ہیں، اب ہم تنہا نہیں ہیں، اب ہم کمزور نہیں ہیں، کوئی اور شیطانی قوت ہم پہ قابو نہیں پا سکتی۔ اور پھر الرحمن اور رحیم، رحمان اور رحیم اللہ کے بہترین ناموں میں سے ہے۔ رحمہ جو ہے وہ اللہ طرح کا لفظ ہے نا، جہاں سوچے رحم جو ہوتا ہے کون سی جگہ ہے انسان کے جسم میں، جہاں بچہ پرورش پاتا ہے، ساری ضرورتیں کس طرح سے اس کے بغیر کوشش کے، بغیر کچھ مانگے پوری ہو رہی ہوتی ہے، ایک ایک چیز، اس کو بچانے کا انتظام، اس کو کھلانے کا انتظام، اس کی حفاظت کا، وہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پہ۔ اور اسی رحمہ کی مادے سے اللہ تعالیٰ کے کئی نام ہیں، رحمان اور رحیم تو بہت ہی مشہور نام ہے، خیر الراحمین کہیں، ارحم الراحمین کہیں۔ الرحمن اور دوسرے صفاتی جو نام ہے اسماء الحسنی، ان میں سے بھی بہت ہی ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ الرحمن کئی نام وہ ہے جو اللہ کے آلٹرنیٹ کے طور پہ بھی قرآن میں آتا ہے، دوسرے نام صفاتی ناموں کی حیثیت سے آتے ہیں، لیکن الرحمن جو ہے جیسے کسی جگہ کہا بھی گیا کہ تم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، وہ ایک ہی بات ہے دونوں ہی۔ رحمان جو ہے وہ بہت ہی جوش کا سمجھ میں آتا ہے کہ بہت زیادہ رحمت کرنے والا، بہت مبالغے کے ساتھ رحیم رحمہ سے، اور رحمان بہت زیادہ رحمتیں کرنے والا، اور رحیم جو ہے وہ ہمیشہ کرتے رہنے والا، صفت ہی ہے اس کی، رحمت کرنا اس کی صفت ہے، وہ ہے ہی بہت رحمان اور رحیم۔ رحمتیں اس کی کیسی بے پایا ہیں، یعنی ہماری محدود سوچ کر بھی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں نام سکھا دیے کہ ان کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تھوڑا سا اندازہ کر سکیں کہ کیسا وہ الرحمن اور رحیم ہے۔ کسی نے اس رحمان کا تعلق تو یہ بھی سمجھا کہ دنیا سے ہے، رحیم کا آخرت تک کے لیے ہے۔ الرحمن کہنے سے بھی اللہ تعالیٰ کی جیسے پوری تعریف بیان نہیں ہو سک رہی ہے، حالانکہ وہ خود بہت ہی مبالغے کا دائرہ ہے۔ الرحیم بھی ساتھ شامل کیا گیا کہ وہ اتنا زیادہ ہمیشہ رحم کرتے رہنے ہی والا ہے اپنے ہر بندے پہ، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کر رہے ہوں، بالکل کٹر مخالف، جیسے دشمنوں میں شامل عدو للہ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ، تو اللہ کے دشمن ہی ہوں، لیکن ان پر بھی اللہ کی رحمت ہو رہی ہے، وہ بھی کسی رحمت سے محروم نہیں ہوتے، سب کچھ ان کے بھی کام بن رہے ہیں، ہر چیز ان کو مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہوا میں وہ سانس لے رہے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے پانی کو پی رہے ہیں، اللہ کی دی ہوئی غذا وہ کھا رہے ہیں، وہ ایسے رحمان اور رحیم ہے۔ اور پھر سورہ فاتحہ کی وہ آیات شروع ہوتی ہیں، وہ آیات جو بار بار پڑھی جانے والی ہیں ایسی ہی آیات جن کو جتنی دفعہ پڑھیں وہ کبھی پرانی نہیں ہوتی، ہمیشہ جیسے انسان کی ضرورت ہو پڑھنا، جس طرح ایک پانی ہے نا کہ دوسرا کتنا ہی بہترین مشروب ہو، اگر صرف وہی ملتا رہے تو اس سے دل بھر جائے، ہمیں پھر بھی پانی کی ضرورت ہوگی، لیکن پانی کی ضرورت سے کبھی ہم محتاج ایسا ہوتا ہی نہیں ہم کہ بے نیاز ہو جائیں، بس اب بہت پی لیا اب نہیں پی سکتے، نہیں، ہر تھوڑی دیر بعد پھر چاہیے ہی ہے۔ بالکل اسی طرح صرف فاتحہ ہے جس کی ہماری روح کو ضرورت ہے، پورا قرآن ہی ویسے تو ہماری روح کی غذا ہے۔ اب آنے والے رمضان میں ہم اپنے جسم کو تو روزے رکھوا رہے ہوں گے، اپنے جسم سے تو ہم مشقت کروا رہے ہوں گے، اور اپنی روح کو مضبوط بنانے کی کوشش کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اس قرآن کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے، روزوں کے ذریعے۔ اور سورہ فاتحہ بہترین غذا ہے، پورے قرآن کا خلاصہ اس میں آ گیا ہے نا، تو ایک طرح سے قرآن کا کہنا چاہیے لب لباب ہے سورہ فاتحہ۔ اور پھر دعا بھی ہے، ایک بہترین دعا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان پہ جاری کر دی، جب ہم قرآن شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو ہماری زبان پہ جاری کر دیا، اور دعا بھی وہ دعا ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس قبول ہونے ہی والی دعا ہے، لمبی حدیث ہے جو یاد ہی ہوگی سب کو، کس طرح اللہ تعالیٰ بس سن لیتا ہے، جب میرا بندہ کہتا ہے میں سن لیتا ہوں، میرے بندے نے یہ کہا میں نے سن لیا، اور اسی وجہ سے دوسری دعاؤں کے بھی بلکہ مقبولیت کا باعث بنتی ہے سورہ فاتحہ، اسی وجہ سے ہم دعاؤں کی ابتدا میں صرف فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ قبول ہی ہونے والی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک تو بہترین تعریف کرنا ہی دعا سے پہلے دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے، اور سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی بہترین تعریف اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھا دی ہے، شروع ہی ہوتی ہے اس سے الحمدللہ رب العالمین سے، الحمد کہتے کہ ذرا خاص جیسے کہنے سے، اور حمد کے معنی ایک تو تعریف کے بھی ہے اور شکر کے بھی، تعریف بھی ایسی تعریف جس کا کسی دوسرے لفظ سے کا مفہوم ادا نہیں ہو سکتا نا، تعریف کے لیے بہت سے الفاظ ہے، عربی میں مدح ہے، ثنا ہے، کسی کی تعریف بیان کرنا، لیکن حمد جس طرح سے ہے وہ ایک تو اللہ ہی کی تعریف اس حمد کے لفظ سے ہو سکتی ہے،
اسی لیے ہم مدح نبوی کہتے ہیں، مدحت نبی کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں تو اس کو مدح کہتے ہیں، وہ بھی تعریف، بہترین تعریف کا کلمہ ہے. لیکن ہم جو ہے وہ خاص اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے کہ وہ تعریف ہی کے قابل ہے. الحمد ہے، ساری تعریفیں اس کے لیے. دنیا میں ہر چیز جس کی تعریف کی جائے، اس کی جو تعریف کے قابل ہو، اس کی تعریف پہنچتی کہاں ہے؟ اللہ تک پہنچتی ہے. اس طرح سے وہ تعریف کے قابل ہے. اور صرف تعریف ہی نہیں بلکہ پلس شکر بھی مفہوم ہوتا ہے. شکر ہے اللہ کا، جیسے الحمدللہ کا جو لفظ ہے، کس طرح کتنی ساری دعاؤں میں ہم پڑھتے ہیں نا. اور زیادہ تر شکر کے مفہوم میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعائیں ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں زندہ کیا. سب تعریف اس کے لیے جس نے ہمیں ہماری موت کے بعد زندہ کر دیا، کھانے کے بعد. اور کتنی ہی دفعہ الحمدللہ سے وہ دعائیں ہم شروع کر رہے ہوتے ہیں. وہ تو بہترین شکر. اور شکر کا بھی مفہوم اس میں شکر سے زیادہ وہ آ جاتا ہے نا حمد کے اندر. الحمدللہ کہتے ہیں. یا پھر یہ بھی نہیں کہا گیا کہ شکر کرو، نہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، یہ نہیں کہتے، بلکہ الحمدللہ تعریف ہے اللہ کے لیے. کوئی کرے یا نہ کرے، پوری دنیا کے انسانوں میں سے کوئی ایک بھی اللہ کی تعریف نہیں کرنے والا ہو، تب بھی وہ اپنی ذات میں خود حمید ہے. الحمدللہ اس کی تو تعریف ہے ہی ہے، وہ تو تعریف کے قابل ہی ہے، خود بخود وہ تعریف کے قابل ہے. کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، وہ ہے تعریف کے قابل. الحمدللہ رب العالمین، وہ جو رب ہے، پروردگار، خالق، پالنے والا، والی اپنے بندوں کی نگہبانی کرنے والا، ان کی تربیت کرنے والا وہ رب ہے. اور عالمین کا، جہانوں کا رب ہے. عالمین کہیں تو کس طرح عالم، ہر طرح کے عالم ہوتے ہیں، دنیا بھی، آخرت بھی. مخلوقات کا سوچے وہ ایک عالم ہے، انسانوں کو سوچے وہ انسانوں کا ایک عالم ہے. سمندر کے اندر پلنے والے جانوروں کا، ان کا ایک اپنا عالم ہے. حشرات الارض ہے، وہ ان کا ایک عالم ہے. اور اس طرح سے کتنے ہی عالمین ہیں، ہم جانتے بھی نہیں. وہ ان سب کا وہ رب ہے، وہ ان کو پالنے والا، ان کی نگہبانی کرنے والا. ہمارے آنکھوں سے جو نظر بھی نہیں آتا، خود بھی نہیں کیڑا جو صرف مائکروسکوپ سے نظر آ سکے، اس کی بھی وہ رکھوالی کر رہا، اس کا بھی وہ رب ہے. اس کے بھی لیے انتظامات سارے وہ کر رہا ہے. بڑے جائنٹ بلو ویل جیسے بڑے جانور ہوں، ان کو بھی غذا پہنچانے کا، ان کی رکھوالی کرنے کا بھی اس نے انتظام کیا ہوا ہے. وہ رب العالمین ہے. الرحمن الرحیم، وہ جو اتنا رحم کرنے والا، دنیا میں رحم کرنے والا، ہر وقت اس لمحے ہمیشہ رحم کرنے والا، کرتے ہی رہنے والا. مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا. آخرت کی بھی پھر یاد دہانی ہو جاتی ہے، اس کی بھی روز آنے ضرورت ہے نا، ہمیں ہر وقت ضرورت ہے. دن میں کتنی دفعہ، جتنی دفعہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، یہ بات یاد کرتے ہیں. آخرت کی یاد وہ چیز ہے جو انسان کو انسان بنانے والی ہے. ورنہ تو انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جائے نا. جانور تو پھر وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کے لیے مخصوص کر دیا. جو کام، جس کام کے لیے بندے کو اللہ نے پیدا کیا تھا، وہی اس کو پتہ نہ ہو. دنیا کو بس دنیا سمجھ لے، دنیا لوٹنے میں لگا رہے، دنیا بنانے میں لگا رہے، تو وہ تو کیسا ہے؟ انسان ہی نہیں رہا نا. پھر آخرت کی فکر ہو، پتہ ہو اللہ کے پاس جواب دینا ہے، تبھی انسان صحیح انسان بن سکتے ہیں نا. ایک مومن بن سکتا ہے، ایک انسان بن سکتا ہے. اس کے لیے یاد دہانی ہوتی ہے کہ یوم الدین کا وہ مالک ہے، اس کو اون کرتا ہے. اس دن سب اختیار اس کے ہاتھ میں ہوگا. ہر ایک کا وہ حساب اور کتاب لینے والا ہے. ہر ایک کا حال صرف اور صرف وہی جانتا ہے، اور اسی کے مطابق وہ ہر ایک کے فیصلے کرنے والا ہے. کون کیسے حالات میں تھا، کیا اس کی سوچ تھی، کیا اس کی مجبوریاں تھی، کیا اس کی خواہشات تھی، کیسی اس کی نیتیں تھیں. ایک ہر ایک مخلوق کے بارے میں پوری طرح علم، مکمل علم وہی رکھنے والا ہے. اور وہی اس دن اس کا مالک ہوگا، وہی فیصلہ کرنے والا ہوگا. اور اب اللہ تعالیٰ کی بہترین تعریف بیان کرنے کے بعد، اس کی عظمت کا پوری طرح تصور کر لینے کے بعد، ہم کیا ہیں اس کا اظہار کرتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں. عبادت اصل ہم ہیں کیا؟ اللہ کے بندے ہیں. بندے کی معراج یہی ہے، وہ سمجھے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ہم عبادت کرتے ہیں، اس کا اقرار کرتے ہیں، عبادت کا، اس کی بندگی کا. عبادت کہنے سے یہاں پہ سمجھ میں آ جاتا ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ ہی نہیں ہے، وہ بھی عبادتیں ہیں، رسوم عبودیت ہے. ہماری پوری زندگی کی عبادت سکھانے والی وہ رسوم ہے. لیکن ہم اپنی پوری زندگی میں ہر معاملے میں، اپنے چاہے وہ انسانوں کے ساتھ معاملے ہوں، اپنے معاش کا معاملہ ہو، یا کوئی اور دنیا کے معاملے ہوں، ہر معاملے میں
ہم اپنے رب کی بندگی کرنے والے ہیں، اس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہ اقرار انسان جتنا بھولنے والا ہے اتنا ہی اس کو یاد دلانے کے لیے بار بار ہم یہ پڑھتے ہیں۔ ہم ہیں کون؟ ہم بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، اور صرف ہمارا کہنا، ہمارا نیت کرنا، ہمارا عزم کرنا وہ کافی نہیں ہوتا۔ ہم کتنے کمزور ہیں ہمیں پتہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا، ابھی آگے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آ ہی رہا ہے۔ ہم تو پھسل سکتے ہیں، اس کے لیے ہم اپنے رب سے مدد چاہتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب یہ بھی بات سوچتے ہیں، جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ویسے جماعت کی نمازوں میں امام پڑھ رہے ہوں، لیکن کتنی نمازیں جس میں ہم اکیلے پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، لیکن یہاں جمع کا سائقہ ہے، وہ ہم تمام انسانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، ہم تمام مسلمانوں کے لیے بھی بات کر رہے ہیں کہ ہم عبادت کرتے ہیں۔ جماعت کے اہمیت سمجھ میں آتی ہے۔ ایک اکیلا ایک مسلمان ہونا، مسلمان رہنا بھی مشکل ہے نا، جماعت کے ساتھ رہنا، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنا ہی اہم ہے۔ اور اسی طرح یہاں ہم جمع کے ساتھ میں کہہ رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور مدد چاہنا جس طرح بندگی کے لیے اس میں بہت ہی جامع بات ہے نا، پوری زندگی میں بندگی کرنا ہے، پوری زندگی میں اللہ کی مدد چاہیے، اللہ کی مدد کے ہی ہم خواستگار ہوں، اللہ کی مدد سے ہی ہم امید رکھیں، اللہ کی مدد پر ہی سب سے بڑا بھروسہ ہو کہ وہی ہمیں سنبھال سکتا ہے، اس سے بے نیاز نہ ہو جائے، اس سے غافل نہ ہو جائے، اس کا ذکر کرتے رہنے والے ہوں۔ اور پھر جو اصل دعا ہے انسان کی سب سے اہم ترین دعا، وہ سکھا دی گئی، اور وہ بھی اہدینا ہے، ہمیں ہدایت دے، سب کے لیے کر رہے ہیں ہم، ہمارے بال بچوں، ہمارے گھر والوں، اپنے تمام مسلمانوں کے لیے، اہدینا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط المستقیم۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ کیا ہے، کہ سیدھا راستہ وہ راستہ جو اللہ تک پہنچانے والا ہے، جو اللہ کی رضا تک ہمیں پہنچانے والا ہے، جو اللہ کے نبیوں کو بتایا ہوا ہے، اس کی طرف ہمیں ہدایت دے دینا، ہمیں دکھا دے۔ جیسے ہم کوئی انگلی پکڑ کے چلا رہا ہو راستے پہ، اپنے رب سے ہم یہ امید رکھتے ہیں، اپنے رب سے ہم یہ درخواست کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا دے۔ ہمیں پتہ ہے ہم خود چلنا تو چاہتے ہیں، ہمارے چاہنے سے ہی، ہماری نیت سے ہی اللہ کی مدد ملے گی، لیکن صرف اپنے ہی اوپر بھروسہ نہیں ہے، اللہ سے مدد چاہیے، اللہ سے ہی ہم دعا مانگ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے، وہی ہمیں بتا سکتا ہے نا۔ اس نے اور پھر بتائی کس طرح ہے، اللہ تعالیٰ نے جواب میں قرآن رکھ دیا، اس قرآن سے ہمیں وہ صراط مستقیم پتہ چلے گی۔ اپنے آپ اپنے ذہن سے کوئی انسان بنا لے، بلکہ قرآن تک کے بھی معنی اپنے آپ سے نکال لے، تو کیا ہے، وہ صراط مستقیم سے بھٹک جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ساتھ بھیجے، اپنی کتاب دی، وہی ایک صراط مستقیم بتانے والی چیز ہے۔ اور پھر ہم صراط مستقیم کیسی ہے، اس کی تھوڑی سی تعریف ہوتی ہے، اس کی ڈیٹیل، کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر انعمت انعام کیا آپ نے ان پر، جن پر آپ نے انعام کیا، وہ راستہ ہم چاہ رہے ہیں۔ راستہ ایسا نہیں کہ ہم خود سے سمجھ لیں کوئی سیدھا راستہ ہے، یا ایک کوئی انوکھا راستہ آج ہم اللہ تک پہنچنے کا ڈھونڈ کے نکال رہے ہوں کہ ہم اپنے اللہ کی رضا کو پالے، اس طریقے سے نہیں۔ وہی راستہ جن پر انعام ہوا، انعام سب سے بڑا کس پر ہوا؟ قرآن میں دوسری جگہ آتا ہے کہ کس طرح اللہ نے انعام کیا نبیین پر، صدیقین پر، اور اللہ کے جو مومن نیک بندوں پر۔ تو وہ جو ہمیشہ سے مومن بندوں کا راستہ رہا، وہی راستہ ہم چاہتے ہیں، انبیاء کا راستہ، اللہ کے صالحین بندوں کا راستہ، اس راستے کی طرف جن پر آپ کا انعام ہوا، غیر المغضوب، نہ ان لوگوں کا جن پر غضب ہوا، ولضالین، اور جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ غیر المغضوب کہیں تو کس طرح ہوتا ہے، جیسے وہ جن پر غضب ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتابیں دی، مذہب انبیاء آئے اور پھر اس کو انہوں نے پیچھے ڈال دیا ہو، اور اس کی وجہ سے پھر اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئے۔ ضالین، گمراہ ہو جانا، ضلع کس طرح ہوتا، راہ سے ہٹ گئے، کتاب تھی، ہدایت تھی، لیکن کیا ہوا، کچھ ایگزٹ لے لیے انہوں نے، جو غلو کر لیا، کہیں کچھ اور باتیں شامل کر دی، اور وہ گمراہ ہو گئے۔ تو ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرما۔ صراط مستقیم سے نہیں ہے کہ ہر ایک سبھی ٹھیک ہے، چلو سب وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، نہیں، صراط مستقیم ایک ہی ہے، وہ جو بالکل صحیح ہدایت جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی، وہی اسی پر چلنا، وہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہی ہم دعا کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں ہمیں شامل نہ فرما جو مغضوب ہوئے اور جو ضالین ہوئے، جو بھٹکے ہوئے ہیں۔ مغضوب اور ضالین کے لیے کسی نے مثالیں بھی سمجھی مفسرین نے، کہ مغضوب قرآن میں کہا بھی گیا نا کہیں بنی اسرائیل کو کہ کس طرح ان پہ غضب ہوئے،
لیکن وہ ایک مثال ہی ہے صرف، یہ نہیں کہ یہاں پہ مغضوب کوئی کہا جا رہا ہو. اور ضالین جیسے مثال عیسائیوں کی بھی کہ کس طرح وہ گمراہ ہو گئے، محبت میں کہاں سے کہاں پہنچ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے قریب اللہ ہی بنا دیا، نعوذ باللہ. اس طرح کی گمراہی میں ہم نہ پڑیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں. اور دعا بندے کو پہلے سکھائی گئی اور دعا کا پھر آگے جواب شروع ہو جاتا ہے. کسی نے تو سورہ بقرہ کو بھی سمجھا، لیکن پورا قرآن ہی جواب میں ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم ہم نے مانگی، اور اللہ تعالیٰ صراط مستقیم بتا رہے ہیں کہ یہ ہے صراط مستقیم. دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے. سورہ بقرہ جو ہے مدینے میں نازل ہونے والی سورت، سب سے بڑی سورہ. اس کے بارے میں احادیث اور ابھی یاد ہوں گی کس طرح سے گھر میں نہیں پڑا جائے جیسے وہ ویران گھر ہو، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت عطا کرنے والی سورہ بقرہ ہے. شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جائے. وہ سب کس لیے ہے؟ ویسے احکامات ہے نا، اس پورا زندگی کا طریقہ اس میں بتا دیا گیا، شریعت دے دی گئی ہے. مدینے میں نازل ہونے والی صورت ہے نا، بلکہ بہت ابتدائی دور سے بہت آخر دور تک کی بھی آیات ہیں اس میں. سب سے آخری آیات کے بارے میں ویسے یہ خیال ہے کہ ہجرت سے تھوڑا سا پہلے نازل ہوئی، لیکن پوری جیسے شریعت جس وقت تشکیل دی جا رہی تھی، شریعت بن رہی تھی، اس وقت کی یہ سورہ ہے. کتنی اس میں احکامات ہمیں مل جاتے ہیں. جب کہا جائے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہوں پڑھنے کے لیے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو روزانہ اس کو پڑھنا اپنا معمول بنائے رکھتے ہیں نا، اور تو کتنی وہ ہدایت دینے والی چیز ہے نا وہ سورہ بقرہ اگر سوچیں تو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ فرما رہے ہوں اس کی ساری برکتیں، اس کی رحمت بتا رہے ہوں، تو جو پڑھنے والے تھے وہ تو اس کو سمجھنے والے بھی تھے نا، ساتھ ہی ساتھ عربی جانتے تھے، انہیں پتا تھا جب پڑھ رہے ہوں تو پھر احکامات بھی ان کے سامنے آ جائیں. لیکن ہم جب پڑھ رہے ہوں تو الفاظ کی اپنی اہمیت ہے، الفاظ کو چھوڑنا نہیں ہے، لیکن الفاظ کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے کیا احکامات دیے گئے ہیں ان کو لے لینے کی ضرورت ہے، ان احکامات پر عمل بھی کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں، جس نے آج اسے پڑھنے کی ہمیں توفیق بخشی ہے، احکامات پہ پوری طرح عمل کرنا بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارے لیے آسان فرمائے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں اس کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعات. مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں نا، قطع کر کے. لیکن اس کے مفہوم جو ہے، اس کے بارے میں جو بات بالکل جو ہمیں صحیح سمجھ میں آ سکتی ہے، سب سے صحیح ترین بات جو ہے بس وہ ہے کہ اس کے معنی ہمیں پتہ نہیں ہے اصل میں کیا ہے اس کا مفہوم. ایک بات یہ بھی سمجھی گئی کہ اس طرح کا طریقہ تھا، اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں آتا نا احادیث میں، روایات میں، کہ کیا گیا ہو کہ یہ کیسے حروف ہیں، ان کے کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے، پوچھا بھی نہیں گیا. ہو سکتا ہے کہ اس طرح طریقہ رہا ہو کتابوں میں کہ اس طرح سے بات شروع کی جائے. کسی نے یہ بھی سمجھا کہ قرآنی نام ہے، نام کے مطلب نہیں ہوتے نا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے صورتوں کے نام ہیں مختلف، تو تھوڑی سی مناسبت ہے بھی کہ جہاں یہ جو حروف مقطعات سے جس طرح کی شروع ہوتی ہے کوئی صورت، ان کے مضامین میں یکسانیت بھی ہوتی ہے اکثر ان صورتوں میں. تو صورتوں کے نام ہونا وہ بھی ہو سکتا ہے کہ بات صحیح ہو جو سمجھی گئی. ایک اور بڑی بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ قرآن شروع کرتے ہی الف لام میم کہتے ہی ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کتنے جیسے بلینک ہیں، پتہ نہیں ہے ہمیں، معنی نہیں پتہ. قرآن شروع کرتے وقت اللہ تعالیٰ سے نصیحت لیتے وقت اپنے آپ کو بلینک پہلے کر لینے کی ضرورت ہے. نصیحت لینے کے لیے ہم تیار ہیں، جو اللہ تعالیٰ بتایا وہ ہم لینے کے لیے تیار ہیں. اپنے پہلے کے نظریات، پہلے کی باتیں، اپنے پہلے کے جو کچھ ہم کچھ سمجھ رہے ہوں اس کی کوئی اہمیت ہمارے سامنے نہیں ہے. ہم بالکل اللہ تعالیٰ کے سامنے جس طرح ایک شاگرد جس نے پہلے پڑھا نہیں ہو پڑھنے بیٹھ رہا ہو، اس طرح سے ہم قرآن شروع کرتے ہیں الف لام میم کہہ کر. اور بھی بہت سی چیزیں ویسے سمجھی جا سکتی کہ کس طرح انہی حروف سے اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی عظیم قرآن انہی حروف کے سے لکھ دیا گیا. کوئی اور کسی اور انسان کے بس میں نہیں ہے اس طرح سے لکھنا. اور پھر کہا جاتا ذالک الکتاب لا ریب، ذالک یہ کتاب ہے اللہ کی جس میں کوئی شک نہیں، اور فیہ لا ریب فیہ. اب یہاں پہ لکھا ہوا جس طرح سے اوپر ہوتا لا ریب کے بعد دیکھ رہے ہوں گے آپ لوگ انشاءاللہ، قرآن آپ کے پاس سامنے کھلے ہو، لا ریب فیہ ملا کے بھی پڑھا جا سکتا ہے یا رک کر پھر فیہ. تو دونوں سے تھوڑا سا مفہوم میں فرق آ جاتا ہے، اور دونوں ہی باتیں ویسے صحیح ہیں. ایک تو یہ کہ اس کتاب کا اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، الکتاب ہے، اور اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے. دوسرا یہ کہ اس کتاب میں جو کچھ ہے اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے، ہر بات شک و شبے سے بالا تر ہے اس کتاب کی. اور ہدی للمتقین، ہدایت ہے. اصل اتری کس لیے یہ ہے کیا، اس کا مقصد کیا ہے؟
ہدایت دینا ہے. وہ جو اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے تھے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں صراط المستقیم پر چلا، اس صراط المستقیم پہ چلانے والی ہدایت دینے والی کتاب ہے. لیکن للمتقین کہا جاتا ہے کیونکہ فائدہ وہی اٹھاتے ہیں نا جو کتاب کو مانے، کتاب پہ عمل کرنا چاہے، اس کے لیے وہ ہدایت بنتی ہے. ورنہ تو کس طرح اس کے لیے وہ رحمت کے بجائے نقبت بن جاتی ہے. کتنے ہی لوگوں کے لیے قرآن ان کو اور زیادہ جہنم کے گڑھوں میں لے جانے کا باعث بھی بن گیا. قرآن سنتے تھے اور پھر اس کا انکار کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں اور جا کے اس میں سے صرف قرآن کے خلاف باتیں کرنے کے لیے اس آیات کو استعمال کر رہے ہیں. تو وہ تو ہدایت ان کے لیے بن نہیں سکتا نا. ہدایت متقین پاتے ہیں. اور متقین کون ہوتے ہیں؟ تقویٰ ویسے تو یہ ہوتا ہے نا گناہوں سے بچانا، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کے غضب سے بچنے کے لیے، تو وہ متقین ہوتے ہیں. اور وہ متقین کی صفات کیا ہوتی ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر. یعنی غیب کہیں تو وہ چیز جو سامنے نہیں ہے، محسوس نہیں کر رہے ہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب اور انبیاء کی دی ہوئی خبر کی بنا پہ ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. پورا یقین ہے کہ وہ سچ ہے. آخرت پہ آج ہم کیسے یقین رکھتے ہیں؟ ہاں وہ لازماً آنا ہے، اس کو جہنم ہے، جنت ہے، لازماً. وہ غیب ہے نا ہمارے لیے، ہمیں پتہ نہیں ہے، دیکھا نہیں، آنکھوں سے محسوس نہیں کیا ہے، مگر ایمان ہے. وہ متقین جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں غیب پر. اور وہ یقیمون الصلاۃ، اور قائم کرتے ہیں نماز کو. اقامت ہوتا ہے کسی چیز کو کھڑا کرنا، سیدھا کھڑا کرنا، ایسا کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رہے. تو اقامت جب نماز کی آئے تو جیسے اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یکسو ہو کر، قبلہ رخ ہو کر، صفوں کو سیدھا کرنا، خوش و خضوع کے ساتھ پڑھنا، اوقات کی پابندی کے ساتھ، جمعے کا، جماعت کا نظام، سبھی کچھ اس میں شامل ہے. اور نماز پڑھنے کی بات آتی بھی نہیں ہے، پورے قرآن میں قائم ہی کرنے کی بات آتی ہے. نماز کا نظام قائم ہونا ایک لازمی چیز ہے. اور اسی سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلامی معاشرہ ہونا اصل اہم چیز ہے. مسلمان ہو جانا، ہم مسلمان ہیں سب سے کٹ کر، ہم بہت نیک ہیں، ایک پہاڑی پہ بیٹھ کے ہم دن اور رات اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں دنیا میں مسلمانوں کا ایک نظام قائم ہو. جماعت کا نظام سب سے پہلی چیز ہے جس کے ذریعے سے مسلمانوں کا ایک اسلامی معاشرہ بنے گا. اس کے لیے نماز کو قائم کرنے کی بات آتی ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَمِمَّا کہا جاتا ہے، ایک تو خرچ کرنے کی بات ہے، لیکن یہ بھی مطالبہ نہیں ہے کہ سارا کرو. وَمِمَّا، اس میں سے کچھ تھوڑا سا خرچ کرنے کی بات ہے. اور دلیل بھی ہے، رزقناہم، ہم نے دیا ان کو. اللہ کا دیا ہوا رزق ہے، اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے خرچ کرو. اور ينفقون، خرچ کرو کی بات ہے یہاں پہ، فی سبیل اللہ بھی نہیں ہے، کس لیے کرو یہ بھی نہیں ہے. ينفقون، خرچ کرتے ہیں. خرچ کرنا، بخل جو ہے وہ ایمان اور بخل ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، حدیث میں آتا ہے نا. اور اس کے لیے خرچ کرنے کی بڑی اہمیت ہے. اپنے اوپر بھی خرچ کرے انسان، اپنے گھر والوں پہ بھی خرچ کرے، اور اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرے. ہر ایک کا اپنا حصہ ہو، اس میں سے خرچ کرے. اللہ کے دیا ہوا رزق، اللہ نے دیا خرچ کرنے کے لیے. اور یہاں پہ اعمال میں ہم دیکھ رہے ہیں ابھی یہ متقین کی جو صفات آ رہی ہیں، اس میں نماز اور انفاق کی تذکرہ ہے، کیونکہ یہ جو ہے دوسری بہت ساری نیکیوں کی بنیاد ہے دونوں نیکیاں. سوچیں اگر نماز ہی پڑھنے کے لیے کوئی نماز کے لیے جھکنے کے لیے تیار نہ ہو تو پھر اپنی پوری زندگی میں کیسے اللہ کی بندگی کر سکتا ہے نا. کسی کے دل میں مال کی محبت اتنی زیادہ ہو کہ اپنے اللہ سے زیادہ اور اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس مال کو نہیں نکال سکتا ہو، تو پھر وہ دوسری کیسے نیکی اور کر سکتا ہے. اس لیے وہ دو بنیادی نیکیوں کا تذکرہ یہاں پہ کر دیا گیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے. اور وہ والذین یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، جو بما انزل الیک آتا ہے، جو نازل کیا ہم نے تیری طرف. یہاں پہ کتاب کے بجائے انزل الیک، جو ہم نے نازل کیا. نازل کرنے میں سبھی ہے، قرآن ہے سب سے پہلی چیز جو وحی کے ذریعے سے نازل کی گئی، پورے الفاظ کے ساتھ وہ کتاب پہنچائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں تک پہنچا دیں. اور پھر اس کے علاوہ بھی ہمیں پتہ ہے دوسری وحی بھی آپ کی طرف نازل ہوتی تھی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں پتہ چلتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ان سے پتہ چلتی ہے، جو آپ نے طریقے بتائے، جو رہنمائی کی، جس طرح سے آپ نے اپنی پوری زندگی گزاری، وہ سب اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی. اس سب پہ ہم ایمان رکھتے ہیں. وما انزل من قبلک، اور اس سے پہلے جو نازل کیا گیا. وہ متقین وہ ہوتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ ہماری کتاب ہی ہے بلکہ تمام کتابوں کو پتہ ہے انہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے. یہ ایمان رکھنا اصل میں کس لیے ضروری ہے نا؟ ایمان کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل ہدایت دینے والا ہے. ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں بتائے گا کہ ہم کیا کریں کیا نہیں کریں. اس ہدایت سے بے نیاز ہو کر انسان متقی نہیں بن سکتا.
اور وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، پورا پکا یقین ہے، جیسے سامنے دیکھ رہے ہو۔ آخرت کی بات بھی ہم قرآن میں کتنی دفعہ دیکھتے رہیں گے۔ آخرت بھی مالک یوم الدین پڑھتے ہوئے بھی ہم سمجھ رہے تھے، وہ آخرت ہی کی فکر ہے جو انسان کے اعمال کو سدھارنے والی ہے نا، اور اس کا پورا یقین۔ اور صحابہ کرام کا اتنا بلند ایمان کیوں تھا؟ پوری دنیا میں جو بہترین وہ طبقہ تھا وہ صحابہ کرام کا، انسانوں کا، وہ کیوں بنا تھا؟ وہ جیسے جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، محسوس کر رہے ہوتے تھے، اور سامنے دوزخ کو جیسے محسوس کر رہے ہوتے تھے جیسے سامنے ہو، اس کی وجہ سے اتنی نیکیاں کر سکے۔ اسی طرح سے ہمیں یقین رکھنے کی ضرورت ہے، اور یقین ہو تو پھر عمل میں ضروری آتا ہے نا۔ ایک کسی چیز کا ہم کہیں یقین ہے، اس پر ایکٹ بھی کر رہے ہوں، سوچے پتا ہو کہ ایک اسٹامپ بھی آنے والا ہے تو اس کے لیے کچھ تیاری بھی کرتا ہے نا انسان۔ اس کے لیے کچھ تیاری نہیں کر رہا تو کیا آپ یقین نہیں کر رہے کہ اسلام آئے گا بھی؟ آخرت اگر آنے والی ہے تو اس کی تیاری بھی لازمی چیز ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، وہی لوگ ہیں جو ھدی من ربہم، اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ رب العالمین کی ہم نے تعریف کی تھی، اس سے ہدایت مانگی تھی، اور ہدایت کا طریقہ کیسے مختصر الفاظ میں بتا دیا گیا کہ کون ہے جو ہدایت پر ہے۔ اولئک ھم المفلحون، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اصلی فلاح ان کے لیے ہے، کامیابی ان کے لیے ہے۔ فلاح کا بھی لفظ بہت سمجھنے والا ہے۔ دنیا میں بہت کچھ انسان حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ حاصل کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ کامیابی ہو نا۔ کیسے انسان دعائیں کر رہا ہو تو جاب مل جائے، جاب مل جائے، لیکن پتہ نہیں جاب مل بھی گئی تو زندگی بھی رہے گی، اس کے بعد وہ جاب فائدہ مند بھی ہوگی۔ ایک بڑا گھر چاہیے، نہیں پتا اس کو کہ اس میں رہنے کے لیے موقع ملے گا بھی کہ نہیں۔ تو فلاح وہ ہے جو کہ حاصل ہی ہو جائے، ہمیشہ ہمیشہ کی فلاح۔ آخرت کی فلاح اصل چیز ہے، لیکن دنیا کی بھی فلاح اس میں شامل ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اب ایک گروہ وہ جو متقین کا ہے، اور دوسرا گروہ اس کے مقابلے میں ایک اور کون ہے؟ ان الذین کفروا، اور جن لوگوں نے انکار کیا، اور جو یہ سب غیب کا انکار کر دے، جو ماننے کو تیار نہ ہو، سواء علیہم، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ ان کو خبردار کریں یا نہ کریں۔ ذرا ہوتا ہے کسی خطرناک چیز سے پہلے سے خبردار کرنا، ڈرانا ہی مانے نہیں ہوتے، تنبیہ کرنا، بتانا اصل بات ہوتی ہے۔ اور کسی کی خیر خواہی کے لیے انسان کرتا ہے نا یہ کام، رحمت کے ساتھ ان کے بھلا چاہنے کے لیے یہ بات ہو رہی ہوتی ہے نا کہ پہلے سے تنبیہ کر دیں، پہلے سے بتا دیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نذیر، آپ روکنا چاہتے تھے، آپ بچانا چاہتے تھے اپنے قوم کو، کمر سے پکڑ پکڑ کے جیسے کوئی آگ میں گرنے سے بچا رہے ہو، اس طرح سے آپ اپنے امت کو بچانا چاہتے تھے۔ لیکن جب لوگ نہیں مانے تو آپ کو کتنی مایوسی ہو سکتی تھی، اس لیے آپ کو بار بار بتا دیا جاتا کہ آپ یکساں ہیں، آپ کی خرابی نہیں ہے، آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر نہیں مان رہے ہیں لوگ، اس طرح کے ہیں کچھ جو کفر ہی کرنے والے ہیں، جو بگڑ ہی چکے ہیں، اور انہیں آپ چاہے خبردار کریں یا نہ کریں، وہ ماننے والے نہیں۔ لا یؤمنون بتا دیا جاتا، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی، اور ان کے آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے وہ سخت سزا کے مستحق ہے۔ یہاں پہ مہر لگا دینا ایسا نہیں کہ کچھ لوگوں کو اللہ نے پیدا ہی ایسا کیا ہو، ماں کے پیٹ سے کوئی اس طرح سے پیدا نہیں ہوتا کافر، پیدا تو سارے مومن ہی ہوتے ہیں، پیدا تو سارے ہدایت پر ہی ہوتے ہیں، سلیم فطرت کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن وہ جو بگاڑ لیں اپنی فطرت کو، وہ جو ہدایت ملنے کے باوجود ہدایت لینے کو تیار ہی نہ ہو کسی طرح، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہدایت ہی دینے والا ہے۔ کیسے کیسے بندوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال لڑتے رہے ہوں، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ تو ہدایت ہی دینے والا ہے، لیکن کچھ لوگ ہیں جو جن کے دلوں پہ مہر لگ ہی جاتی ہے، خود انہوں نے لگا لی ہے، لیکن ہر کام کیونکہ اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے اللہ نے ان کے دلوں، ان کے کانوں پہ مہر لگا دی، کچھ بات انہیں سمجھ میں نہیں آتی، آنکھوں سے جیسے کچھ نظر نہیں آ رہا ہو، اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اب ایک اور تیسرے گروہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ در حقیقت وہ مومن نہیں ہیں، یعنی کہتے ہیں مومن لیکن مومن نہیں ہے کہا جاتا ہے۔ کہنے کو مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہیں، کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن ہے نہیں۔ اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئی، جب تو وہ لوگ تھے جو خود ایمان لانے کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا، کفر سے ایمان کی طرف آئے تھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ وہ مومن نہیں ہے، اور کہ ان کا حال کیا ہے کہ وہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے ساتھ دھوکے بازی کر رہے ہیں، مگر دراصل وہ اپنے آپ ہی کو دھوکے میں ڈال رہے ہیں، اپنے ہی دھوکہ ہے نا، سمجھتے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمان نہیں ہوتے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں میں شامل ہو کر کچھ شرارت کرنا چاہتے ہیں، لیکن خود کتنا بڑا دھوکہ کھا رہے ہیں، اپنا نقصان کر رہے ہیں۔
اتنی بڑی نعمت ان کو مل رہی تھی، اسلام کی نعمت تھی، ایسی روشنی میں تھے، اور جیسے مدینہ کیسے بقعہ نور بنا ہوا ہو اس وقت، اور اس روشنی میں انہوں نے اپنے آپ کو اندھیرے میں رکھا ہوا تھا. وما یشعرون، اس سمجھتے نہیں ہے، خود نہیں سمجھ رہے کہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے جسے اللہ نے اور زیادہ بڑھا دیا. جو بیمار ہونا چاہے، بیمار ہی رہنا چاہے، پھر اسی طرف اس کو توفیق ہوتی ہے نا. جو انسان کرنا چاہتا ہے اللہ بھی اس کی توفیق دیتا ہے. صراط مستقیم پہ جو بڑھے اس سے صراط مستقیم پہ اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا. جو چاہے کہ نافرمانی کرنا ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کے مرض کو بڑھا ہی دیتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ویسے تو بات منافق کے نفاق کا نام نہیں یہاں پہ لیا گیا، منافق نہیں کہا گیا. بات یہ بھی ہے کہ منافق ایسا نہیں کہ کوئی ایک گروہ ہوتا ہے نا، ایک بیماری ہے، دل کی بیماری ہے، کسی میں بھی ہو سکتی ہے، اور مختلف درجے بھی اس کے ہو سکتے ہیں. ایک عبداللہ بن ابی جیسے ہو جو بالکل کٹر منافق ہو، کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن میں کوئی ایک چیز ہے، کوئی ایک صفت نفاق کی آ گئی ہو. تو یہاں وہ ہمیں بتا دیا گیا، الکتاب ہدایت دینے والی ہے نا، ہمیں بتا دیا جا رہا ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں. یہ بھی ایک مرض ہے، اس سے ہمیں اپنے آپ کو دیکھ لینے کی ضرورت ہے، اپنی تشخیص خود کرنے کی ضرورت ہے. ہم نے یہ مرض کبھی نہ آنے پائے، اس مرض سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، ورنہ کیسا عذاب ہے، دردناک عذاب. وہ جو 5 وقتہ نمازی تھے، صرف مسلمان نہیں کہتے تھے نا وہ لوگ، عبداللہ بن ابی تک آ کے 5 وقت جماعت سے نماز پڑھ رہا ہوتا تھا، اور روزے بھی رکھ رہے، زکوٰۃ بھی دے رہے، سب کچھ کر رہے ہوتے تھے. لیکن اس کے باوجود ان کے لیے، کیونکہ دل میں بالکل ایمان نہیں ہے، تو وہ عذاب علیم ان کے لیے ہے. کس لیے؟ بما کانوا یکذبون، جو وہ جھوٹ بولتے ہیں. جھوٹ بولنے کی بھی بات سمجھ میں آتی ہے، کس طرح جھوٹ کتنے بڑے نفاق تک لے جاتا ہے. اپنی زبان کو جھوٹ سے بچا لینے کی ضرورت ہے. چھوٹے موٹے جھوٹ بھی اپنے لیے جائز انسان نہ کر لے کہ اب موقع ہے، اب کیا ہو سکتا ہے، بس پھنس گئے، اب یہ کام نکالنا ہے، یہ کام بنانا ہے، جھوٹ بول دے. جھوٹ گناہ کبیرہ ہے نا. حدیث یاد ہوگی، 4 جو صفات حضور نے بتائی ان میں سے ایک جھوٹ کی صفت ہے نا، جب بات کرے جھوٹ بولے. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے ہمیں اس سے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے. مانتے بھی نہیں، خود کتنا بڑا فساد کر رہے ہیں نا. اسلام پہ نہیں چلنا ہی سب سے بڑا فساد ہے. فساد فی الارض ویسے ایک گھر میں نا قرآن کی مطلب کیا ہوتا ہے کہ زمین پہ اللہ کی بندگی ہونی چاہیے نا. اللہ کی بندگی اگر تمام انسان کر رہے ہیں تو دنیا جنت بن جائے. اور بندگی سے جب نکل کے دوسرے اپنی چلانے لگتے ہیں تو پھر دنیا میں کیسا فساد پیدا ہوتا ہے نا. کہا جاتا ہے اس سے کہ فساد مت کرو، اور وہ مانتے ہی نہیں، جیسے شعور نہیں رکھتے. پہلے کہا گیا تھا نا، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو صحیح کام کر رہے ہیں. کہا جاتا ہے کہ اللہ جیسے خبردار، ہم المفسدون انہم ہم المفسدون، جیسے اور زیادہ تاکید سے وہ ہیں وہ فساد کرنے والے، مگر ان کو شعور نہیں ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان لاؤ، جیسے دوسرے لوگ ایمان لائے، انہوں نے جواب دیا کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لائے، سفہاء کی طرح ایمان لائے. پھر اسی طرح آتا اللہ خبردار رہو، انہم ہم السفہاء، وہی ہے بے وقوف، ولکن لا یعلمون، مگر وہ جانتے نہیں ہیں. بات اس وقت کی ہو رہی ہے، اس وقت منافقین جو باتیں کرتے تھے وہ ہو رہی ہے. لیکن آج بھی سوچیں دنیا میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اسلام پہ چلنے والوں کو بے وقوف کرنا چاہیں، وہ جو اسلام پہ پریکٹس بھی کرنا چاہیں، جو بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اس کو پریکٹس بھی کرنے کی کوشش کریں، ان کو بے وقوف کہہ رہے ہوں کہ یہ کیا بے وقوفی، اب اتنا بھی مت بنو، اب اتنے بھی ملا مت بنو، اب اتنے بھی زیادہ وہ کرنے کی ڈرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. کس طرح ایک دوسرے کو بات کر رہا ہوتا ہے نا. پورے اپنے آپ کو دین پہ چلانے کی کوشش کرنے والوں کو بے وقوف سمجھنا ایک پرانی بات ہے، منافقین کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں اپنے پناہ میں رکھے. اور جب اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، اور ان کے کیا ہے بالکل دوغلے، دو فیسز ان کے ہیں نا. ایک طرف ایمان لانے والوں سے ملتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو ایمان لائے، بڑی نیک بن کے آ جائیں. اس وقت بہت ہی اچھی نیکی کی باتیں زبان پہ ہو، بڑی اچھی باتیں زبان سے کر رہے ہوں. اور جب اذا خلوا الی شیاطینہم، جب اپنے شیطانوں کے ساتھ الگ ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں. اب یہاں پہ ان سے کہتے ہیں قالوا انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ شیاطین، جن شیاطین نہیں، انسان شیاطین کی بات زیادہ ہو رہی ہے. اور وہ کون تھے؟ منافقین جو تھے مدینے کے، وہ ایک طرف یہودیوں سے ملے ہوئے تھے، یہودی جو حضور کی دشمنی کے لیے کھڑے ہو گئے تھے. دوسری طرف کفار مکہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، ان کے ساتھ ساز باز رکھتے تھے اور سازشوں میں ان کے شریک ہوتے تھے. تو ان شیاطین سے جب ملتے، کیونکہ سمجھتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ جیسے اب کامیاب ہونے والے نہیں ہیں، تو ان سے بنا کے رکھی جائے، یہودیوں سے اور کفار مکہ سے. تو ان شیاطین سے مل کے کیا کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ہم تو بس انما نحن مستہزئون، ہم تو مذاق کر رہے ہیں. وہ کہ اس کو ہنسی مذاق سمجھ رہے ہیں، اتنی تباہی کر رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو بس مذاق کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ ان سے مذاق کر رہا ہے اور ان کی رسی دراز کیے جاتا ہے، اور یہ اپنی سرکشی میں اندھوں کی طرح بھٹکتے چلے جاتے ہیں. اب کس طرح اللہ تعالیٰ بھی جیسے انہیں
مہلت دیتا ہے نا، دنیا میں تو مہلت ملتی ہے عمل کی ہر ایک کو. وہ اس طرح کا مذاق کر رہا، اللہ بھی مذاق کر رہا ہے ان کے ساتھ. اللہ کا کیسا مذاق ہے نا، وہ سمجھ رہے ہیں ہم بہت چالاکی کر رہے ہیں، ہم بڑی ہوشیاری کر رہے ہیں، اور کس طرح سے وہ اللہ کی پکڑ میں آتے چلے جائیں، اعمال نامہ برائیوں سے بھر جائے اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں پکڑ لے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے. ہدایت سامنے ہے، اللہ کے نبی موجود ہے، اللہ کی کتاب اتر رہی ہے، اور اس کے بجائے انہوں نے گمراہی خرید لی، گمراہی لے لی. یہ بات ان کی ہے، لیکن آج ہم اپنے لیے اس آیت کو سوچیں. دنیا میں بھی آج ایک طرف اللہ کی طرف بلانے والے ہوں اور ایک طرف دنیا کی طرف بلانے والے ہوں، ایک طرف دنیا ہمارے سامنے ہو اور بلکہ کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہوں، ایک طرف ایک کام ہے جس میں ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی رضا ہے، ایک طرف ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب، اللہ تعالیٰ کی ناراضی کو دعوت دینے والا وہ کام ہے. اور اس میں اگر فیصلہ غلط انسان کر لے، اللہ کو ناراض کرنے والا کام دنیا کے لیے کر لے، دنیا کی کسی اور خواہش کے لیے کر لے، تو بالکل وہی بات ہے کہ جیسے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اس نے گمراہی خرید لی ہدایت کے بدلے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بڑا ہی برا سودا ہے، یہ سودا ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے. وما کانوا مہتدین، وہ صحیح راستے پر نہیں ہے. اور مثال سے بات سمجھائی جاتی کہ ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص نے آگ روشن کی، جب اس نے سارے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور بصارت سلب کر لیا. بنورہم ذہب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ نور لے گیا ان کا. تمثیل جو ہے ایک تمثیل میں سوچیں تو ایک طرف جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پورا ماحول روشن ہے، ان کا حال کیا ہے جیسے کہ خود اندھے بن گئے ہوں، اللہ نے ان کا نور ہی چھین لیا اور ان کو تاریکی میں کچھ نظر نہیں آتا. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سم بکم عمی فہم لا یرجعون. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ جو کٹر منافقین ہے، عبداللہ بن ابی اس کے ساتھ کے گروہ کچھ بھی سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے، دل میں بالکل ایمان کی رمق ہی نہیں ہے، ہدایت سے انہیں کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچ رہا ہے. ایک اور مثال دی جاتی، یا پھر ان کی مثال یوں سمجھو کہ آسمان سے زور کی بارش ہو رہی ہے، اس کے ساتھ اندھیری گھٹا اور کڑک اور چمک بھی ہے، اور یہ بجلی کے کڑاکے سن کر اپنی جانوں کے خوف سے انگلیاں وہ اپنے کانوں میں ٹھونسے لیتے ہیں، اور اللہ ان منکرین حق کو ہر طرف سے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. یہ جو بارش، اس کی چمک گرج سب آ رہی ہے، تو جیسے اسلام کے ساتھ آزمائشیں بھی آتی ہیں نا، اور سعودی تھی آزمائشیں سامنے، اور اس کی وجہ سے ڈر رہے ہیں، وہ آزمائشوں سے خوفزدہ ہیں اور اپنے ڈر سے جیسے کانوں میں انگلیاں ٹھونس رہے ہوں. لیکن اللہ تعالیٰ تو گھیرے میں لیے ہوئے، یہ نہیں سمجھتے. اللہ محیط بالکافرین، اور کافرین بھی کہا جاتا انہیں، حالانکہ کہنے کو مسلمانوں میں سے ہی ہیں، وہ ان کی مثال دی جا رہی ہے نا. اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیرا ہوا ہے، ان کافرین کو، اور چمک سے ان کی حالت یہ ہو رہی ہے کہ گویا قریب بجلی ان کی بصارت اچک لے جائے گی، یعنی ان کا بھی حال پہلے جیسا ہی ہو جائے. آزمائشوں سے ڈر کے بالکل ایمان کمزور ان کا ہوتا جا رہا ہے. جیسے پچھلے لوگوں کا تذکرہ آ رہا تھا کہ وہ اندھے بہرے گونگے ہیں نا، سمن بکم عمی، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ جب ذرا سی کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے، تھوڑا آسان لگا تو کوئی اچھی بات کان میں پڑی، کچھ لگا کہ شاید ہم چل سکتے ہیں، کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر چھوڑ دیا عمل، کھڑے ہو گئے. اللہ چاہتا تو ان کی سماعت بصارت بالکل سلب ہی کر لیتا. اللہ تعالیٰ ان کے سننے دیکھنے کی صلاحیت لے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ کام نہیں. اللہ تعالیٰ تو ہدایت ہی دینے والا ہے. جب تک بندے میں کچھ بھی رمق ہے، ایمان کی ہے، ہدایت کی تھوڑی طلب ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے موقع دیتا ہے، ہدایت اس کے سامنے پھر بھی رکھی جاتی ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ شے پہ قادر ہے، ان کو بھی بھٹکانے پہ قادر ہے. لیکن ان کا حال بتا دیا گیا کہ ان کا ایسا ہے. انشاءاللہ ہم ایسے لوگوں میں نہ ہو. پھر کہا جا رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو. سورہ بقرہ کے شروع کے جو 4 رکوع ہے وہ تمہید ہے، جیسے ایک طرح سے سورہ بقرہ کی تمہید کہیے یا قرآن کی بھی تمہید، کہ کس طرح ایک تعارف کروا دیا گیا کیسے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے لوگوں سے اب سابقہ پیش آنا ہے، دنیا میں کیسے انسان ہے. ایک ہدایت کا راستہ ہے، ایک طرف کفر کا ہے، ایک طرف نفاق کا ہے، ان سے بچے. اور پھر تمام انسانوں کو مخاطب کر کے دعوت دی جاتی، یا ایھا الناس اعبدوا، اے لوگوں بندگی اختیار کرو ربکم، اپنے رب کی، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، اور لوگوں کو جو تم سے پہلے وہ گزرے ہیں. اسی کی بندگی کرنا چاہیے، اسی کی عبادت ہو سکتی ہے نا، جس نے پیدا کیا، اس کی مخلوق ہو تم. اللہ تعالیٰ تمہیں اون کرتا ہے، پھر اور اس کی بندگی سے کیسے نکلتے ہو؟ نہ صرف تم کو، تمہارے آبا کو بھی، تم سے پہلے جو گزرے ان سب کو بھی. لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ سکو. وہی ایک بچنے کی صورت ہے کہ اپنے رب کی بندگی اختیار کرو. وہی تو ہے جس نے تمہارے زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت بنائی، اوپر سے پانی برسایا، اور اس کے ذریعے سے ہر طرح کی پیداوار نکال کر تمہارے لیے رزق وہاں پہنچایا. پر جب تم یہ جانتے ہو تو دوسروں کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہراؤ. اصل آتا ولا تجعلوا للہ اندادا، کہ اللہ کے شریک مت بنا دو. اصل چیز یہ کہ صرف شرک سے بچو یا بتوں کی بندگی نہیں کرو نہیں کہا جا رہا، بلکہ اس کا مد مقابل نہیں بنانا.
اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے ایسا نہیں ہو کہ کسی اور کا وہ مقام بھی دل میں ہو. جتنی محبت جیسی محبت اللہ کی ہونی چاہیے، جیسی بندگی جیسی اطاعت اس کی ہونی چاہیے، کسی اور کی اطاعت نہ ہو. جیسا بھروسہ اللہ پہ ہونا چاہیے ویسا کسی اور پہ بھروسہ نہ ہو. وہ اپنا جائزہ خود لینے کی ضرورت ہے. ایک طرف وہ رب ہے جس نے سب کچھ دیا، جس کی دی ہوئی فضا میں سانس لے رہے ہو، جس کے دیا ہوا کھانا کھا رہے ہو، جس کا دیا ہوا پانی پی رہے ہو، اسی کی خالص بندگی کرو، کسی اور کی بندگی مت کرو. وہ جو تمہارے جیسے بندے ہیں ان کو اللہ کا مد مقابل نہ ٹھہرا دو، ان کی بات مان لو اور اللہ کی بات نعوذ باللہ ٹھکرا دو. ایسا نہ ہو کہ وَإِن كُنتُمْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ یہ کتاب ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے تو یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس کے مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ. چیلنج دیا جاتا ہے جو قرآن میں اور بھی جگہ دیا گیا. یہاں پہ صورت بنانے کا ہے، کئی آیت بنانے کا بھی ہے، کہیں قرآن کی بھی بات ہے. تو ایک ہی صورت بھی اس طرح کی تم اگر بنا لاؤ اور سب کو بلا لو. وَدُّوا شُهَدَاءَكُمْ، جو بھی تمہارے حاضر لوگ ہیں جو تمہارے کام آنے والے ہیں ان سب کو بلا لو. اگر تم ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کی چاہو مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. ابھی چیلنج جو دیا گیا کس طرح ہمارے بھی سوچنے کے لیے ہے، قرآن کے ذریعے سمجھنے کی بات ہے کہ کیسے ایک اللہ کی بندگی کرنے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. یہ قرآن جیسی چیز جو کوئی اور بنا نہیں سکتا، ایسی ہدایت کی چیز ممکن ہی نہیں ہے نا. آج انسان قرآن پہ غور کرے تو اپنے رب کو پہچان لے. تو اس قرآن پہ غور کرنے کے لیے جیسے دعوت ایک طرح کی ہے، اور یہ کہا بھی جاتا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تم اگر تم نے ایسا نہیں کیا وَلَن تَفْعَلُوا، تم کر ہی نہیں سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. اور جب سمجھ لو، اس قرآن پہ غور کرو، پتہ چلے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی کتاب ہو سکتی ہے، یہ وحی ہی ہو سکتی ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ پھر اس آگ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اگر اس پہ نہ چلے، اس ہدایت پہ نہ رہے، تو پھر کیا انجام بھی کیسا ہوگا؟ پھر پوری آخرت کا بھی یقین لازماً آ جائے دل میں، اور اس آگ سے اپنے آپ کو بچانے کی پھر کوشش کرو. جو اصل تو عدت للکافرین تیار کی گئی کافروں کے لیے، اللہ نے ہمارے لیے نہیں بنائی، وہ جو کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے بنائی ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر لو اس آگ سے، اور بشارت دے دو ان لوگوں کو جو کتاب پر ایمان لائیں. اس کے مقابلے میں وہ گروہ، ایک طرف وہ گروہ جن کے لیے جہنم تیار ہے، النار تیار ہے، اور دوسری طرف بشارت ان کے لیے جو ایمان لائیں اور عمل صالح کریں. کہیں بھی قرآن میں ایمان پہ جنت کی بشارت نہیں نظر آتی، ہر جگہ عمل صالح. عمل صالح کیا ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے بتا دیے. عمل صالح کیا ہے تو اس سے ہمیں پتہ ہے، سب یہ نہیں کہ نمازیں پڑھتے رہے وہ عمل صالح ہے. ہر نیکی کا کام، ہر کام ہے اللہ کی بندگی کے مطابق، جو ہم چاہے کھانا پکا رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، ہم کما رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود میں رہتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، وہ سبھی عمل صالح ہیں. وہ جو عمل صالح کرنے والے ہوں ان کے لیے کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار، جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اور جب انہیں کچھ کھانے کے لیے دیا جائے گا، ان باغوں کے پھل جو ہوں گے، کلما رزقوا منہ، ان میں سے جو دیا جائے گا تو کیا ہوگا؟ دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے ہوں گے. اور وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل ہمیں اس دنیا میں بھی دیے جاتے تھے. یہ بات بھی بڑی اہم اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمیں بتا دی نا، ہمیں پتہ ہے بالکل کوئی اجنبی چیز جو ہم نے کبھی چکھی نہیں ہے، ہمارے سامنے آئے تو اس کی اشتہا بھی پیدا نہیں ہوتی نا کہ اس کو دیکھے ہے کیا. لیکن جو چیز جس کا مزہ ہو پہلے سے، جیسے آج ہمیں پتہ ہے آم کیسے ہوتے ہیں، تو ویسے نہ بھی ہو تو ہم ٹوٹ پڑیں گے اچھا آم ہے کھانے کے لیے تیار ہو جائے. وہاں بھی اللہ تعالیٰ جو رزق دے گا، جانا پہچانا ایک تو رزق ہے. ایک تو پتا تھا دنیا میں مومنین کو پتا تھا وہاں ملنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اطلاع دی ہوئی تھی، اور اس کے مزہ بھی تھا. ان کے لیے پھر ازواج مطہرہ ہے، پاکیزہ ازواج ہیں، پاکیزہ اسپاؤس ہے. وہم فیہا خالدون، اور وہ وہاں ہمیشہ رہیں گے. ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا. اب قرآن پڑھنے کی، قرآن پہ غور کرنے کی بات تھی، تو قرآن پر ہی کچھ لوگ اعتراض اس میں سے نکال رہے ہوں اس کی باتوں پہ، تو ان کے جوابات دیے گئے کہ ہاں اللہ اس سے ہرگز نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی حقیر تر کسی چیز کی تمثیلیں دے. جو لوگ حق بات کو قبول کرنے والے ہیں وہ انہی تمثیلوں کو دیکھ کر جان لیتے ہیں کہ یہ حق ہے، انہیں کے رب ہی کی طرف سے آیا ہے. اور جو ماننے والے نہیں ہیں وہ انہیں سن کر کہنے لگتے ہیں ایسی تمثیلوں سے اللہ کو کیا سروکار. یعنی کس طرح ایک چھوٹی سی چیز کے تذکرے سے کیسے ایمان بڑھ سکتا ہے. مچھر یا اس سے حقیر تر چیز بھی کلاسوں میں غور کر رہے تھے، شہد کی مکھی پہ، کیسے وہ ایمان بڑھانے والی چیز ہے. تذکرہ ہے، کہیں چوٹی کا تذکرہ ہے، کہیں مکھی کا ہے، اور وہ تذکرے کس طرح ایمان والے والوں کو تو ایمان کو بڑھا دیتے ہیں. اور جو اعتراض کرنے والے وہ اعتراض کرے کہ اللہ اگر اتنا رب العالمین ہے اور وہ ایسی چھوٹی سی چیزوں کا، حقیر چیزوں کا تذکرہ کیسے کر رہا ہے. کہا جاتا ہے کہ اسی طرح یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا،
اور اسی طرح ایک ہی بات سے بہتوں کو وہ گمراہی میں مبتلا کر دیتا ہے، بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور گمراہی میں وہ انہی کو مبتلا کرتا ہے جو فاسق ہیں، الا الفاسقین۔ اللہ تعالیٰ تو ہدایت ہی دینے والا ہے، لیکن جو فسق کرنے والے ہوں، جو اپنے بگاڑ لے اپنے آپ کو، وہ پھر اسی سے ہدایت کی چیزوں سے بھی وہ گمراہی ہوتے۔ اللہ نے تو ہدایت کے لیے وہ بات کی تھی قرآن میں، لیکن جو فاسق ہے وہ اس سے گمراہی ہو جاتے ہیں۔ اور فاسق ہوتے کون ہیں؟ وہ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ دینے کے بعد توڑ دیتے ہیں۔ اللہ سے ایک تو مضبوط عہد بندھا ہوا ہی ہے نا، ہماری روحوں نے کیا ہوا تھا، ہمارے فطرت میں ہے، ہمارے شعور لا شعور کے اندر ہے، اور اس عہد کو بھی وہ توڑ دیتے ہیں۔ خود ہماری ہر انسان کی فطرت چاہتی ہے کہ اللہ کی بندگی کرے، اور جب وہ اللہ کی بندگی نہیں کرتا تو کیسے اس عہد کو توڑ رہا ہوتا ہے۔ ہم مومن ہوتے ہوئے تو کلمہ پڑھ کے شعور کے ساتھ بھی عہد کرتے ہیں، اور عہد کو توڑنے والے جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا، یقطعون ما امر اللہ بہ، اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے وہ کاٹتے ہیں۔ جوڑنے کا حکم کہیں تو تمام ہی تعلقات آ جاتے ہیں، انسانی تعلقات، بلکہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے اسے وہ کاٹ رہے ہوں، اور یہ کہ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ تین اہم چیزیں آتی ہیں جو فاسق بنانے والی ہیں نا، ایک تو عہد کی پابندی نہیں کرنے والے، ایک سب سے بڑے عہد کی یہاں بات ہو رہی ہے، لیکن عہد کی پابندی نہیں کرنا، کسی بھی عہد کی پابندی نہیں کرنا، وہ بھی اس وہاں تک لے جاتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی عہد سے ہی انسان نکل رہا ہو۔ اور دوسرے جو تعلقات اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، جو رشتے قائم کر دیے، جو انسانی تعلقات اللہ نے بنا دیے، وہ اس کو توڑتے نہیں ہیں، اسے کاٹتے نہیں ہیں، زمین میں خون نہیں بہاتے، اپنے جیسے انسانوں کے خون نہیں بہا رہے ہوتے، دوسرے انسانوں کے ساتھ جیسا جو تعلق ہونا چاہیے، ان کی عزت، ان کی جان کی حفاظت کا، وہ اسی طرح سے پورا کرنے والے ہوتے ہیں، اور پورا نہیں کرتے وہ فاسق ہے۔ اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، فساد سے لفظ ابھی ہم سمجھ رہے تھے، حقیقت میں یہی لوگ پھر هم الخاسرون، وہ ہے خسارہ پانے والے۔ خسارہ کی بھی بات ابھی یہاں آ رہی ہے، ابھی آخر میں ہم جا کے سورہ اثر میں بھی سمجھیں گے کس طرح انسان وہاں پہ کہا گیا خسارے میں ہے۔ خسارہ کیسا بڑا خسارہ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ چھوٹی سی زندگی دی تھی، کتنی تیزی سے بھاگ رہی ہے۔ چھوٹی سی زندگی میں ہمیشہ کی زندگی ہمیں بنانی ہے، اور اس میں اگر انسان فسق میں لگا رہے، اپنی بربادی کرتا رہے تو کتنا بڑا خسارہ ہے۔ جیسے کوئی مال کسی جگہ لگایا ہو اور اس سے بجائے نفع کے وہ مال بھی سارا ہاتھ سے نکل جائے، ایسا بڑا خسارہ ہے۔ اور تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کا رویہ اختیار کرتے ہو، کس طرح بار بار نصیحت ہوتی، بات شروع ہی ہو رہی تھی اس رکوع کی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہہ کے اپنے رب کی بندگی کرو۔ پھر کہا جاتا کیسے، اب اس کی بالکل اپوزٹ چیز کہ کفر کیسے کر سکتے ہو، بندگی سے کیسے نکلتے ہو، حالانکہ تم وکنتم امواتا، مردہ تھے تم، کچھ بھی نہیں تھے، اور اللہ نے تمہیں زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سب کرے گا، پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی دے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ موت زندگی سب اللہ کے ہاتھ میں، وہ تمہیں دنیا میں لایا تھا، وہ تمہیں دنیا سے لے جانے والا ہے، تو اس دنیا کی میں جو وقت گزار رہے ہو اس میں کیسے اللہ کو بھول جاتے ہو؟ وہی تو ہے جس نے پھر سے وہی نہیں کہ تمہاری زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، بلکہ ہر چیز جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، ما فی الارض جمیعا، ہر چیز تو اس کی پیدا کی ہوئی ہے جس سے تم فائدے اٹھا رہے ہو۔ پھر اس نے اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ایسے رب کے وہ جس پوری کائنات کا بنانے والا، کائنات کو چلانے والا، اور اس کی کیسے تم بندگی نہیں کرتے ہو؟ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو۔ اب یاد دلایا جاتا ہے انسان کی پیدائش کا واقعہ، کہ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انسان کو پیدا زمین کے لیے کیا گیا تھا، سزا کے طور پہ نہیں آیا، پہلے ہی جب ابھی پلان ہے، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بتا دیا تھا کہ میں زمین میں پیدا کرنے والا ہوں خلیفہ۔ خلیفہ کہنے سے ایک تو مطلب ہوتا پیچھے آنے والا، ایک یہ بھی ہو سکتا پیچھے دوسری مخلوقات تھیں، پھر اب ایک ان کے پیچھے بھی دوسری مخلوق پیدا کرنے والا ہوں، انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ اور ایک بات یہ بھی کہ نائب کو بھی کہا جاتا ہے نا، جیسے اللہ تعالیٰ اپنا نائب بنا کے بھیجنے والا ہے، گورنر بنا کے بھیجنے والا ہے، تھوڑے اختیارات دے کر کہ دنیا کو کیسے چلاتے ہیں، اس طرح سے خلیفہ بنا کے بھیجا جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا، فرشتے کہتے ہیں کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خونریزیاں کرے گا؟ اور فرشتوں کو پتا تھا کہ اختیار دے کر جب پیدا کیا جائے گا تو کیا کرے گا انسان، اور یہ کہ ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور تقدیس تو کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انی عالم ما لا تعلمون، عالم زیادہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، چیزوں کے نام سکھائے تو ایک تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک علم اللہ تعالیٰ نے دیا نا، علم کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی۔
انسان کو پیدا کرتے اسے علم دیا گیا کہ علم بھی کس طرح کا ہے، ہر چیز کے وہ نام رکھتا ہے، ناموں کے ذریعے وہ سمجھتا ہے چیزوں کو. اور یہ بھی کسی نے سمجھا کہ ناموں سے مراد یہاں پہ مختلف اللہ تعالیٰ کے جو نیک اور صالح بندے ہوں گے، انبیاء کرام، ان کے نام سکھائے گئے کہ ان کے ناموں کے ذریعے سے جیسے فرشتوں کو بتایا گیا کہ ایسے بھی انسان ہوں گے. تو واللہ عالم. تو اور یہ کہ ان سے پھر کہا، ان کے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، سمجھ رہے ہو کہ وہ صرف فساد پیدا کرنے والا ہے، تو ذرا ان چیزوں کے نام بتاؤ. انہوں نے عرض کیا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، علم جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے، عالم الغیب ایک اللہ ہی ہے. اور ہر ایک فرشتوں کی زبان سے بھی یہاں پہ کہلوا دیا گیا. ابھی آگے قرآن میں اور بھی دیکھتے رہیں گے تمام انبیاء کرام کی زبان سے اور ہر ایک کی کہ علم جو ہے وہ صرف اللہ کے پاس ہے پورا، اور جتنا جس کو اللہ تعالیٰ دے دے بس وہی اتنا علم ہے. اور وہ کہہ دیتے ہیں فرشتے کہ ہاں آپ ہی کی ذات ہے، سبحانک، ہر نفس پاک، ہمیں تو بس وہی پتا ہے جو آپ ہمیں دے دے، جو علم آپ نے ہمیں دیا. پھر اللہ نے آدم سے کہا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ. جب اس نے ان کو سب نام بتا دیے تو اللہ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی ساری حقیقتیں جانتا ہوں. انی عالم، یہاں بھی عالم ہے شروع میں، عالم نہیں، زیادہ سب سے زیادہ جاننے والا ہوں. غیب السماوات والارض، زمین آسمان اور زمین کے ساری حقیقتوں کو، سارے غیب کو، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، اور جو آتے ہو اس سے بھی میں جانتا ہوں. اور سب کے لیے، مخلوق کے لیے تو کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں، کچھ ظاہر ہے. اللہ کے لیے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز اس کے لیے بالکل اس کے علم میں ہی ہے، اس کے لیے ہر چیز ظاہر ہے. پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، تو سب جھک گئے، مگر ابلیس نے انکار کیا. وہ اپنی بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا اور وہ نافرمانوں میں شامل ہو گیا. جھک جانے کا مطلب تھا جیسے ان کی اطاعت میں آ جانا. فرشتے جو ہے تمام دنیا کے، پوری کائنات کے نظام کو سنبھالنے والے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کی چیزیں، کچھ اختیارات اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیے، اور فرشتے ان کے آگے جھک جائیں، وہ انسان کی مدد کرنے والے ہیں. انسان جو بھی کر رہا ہو، غلط کام سکے اس کے، جو انسان کرنا چاہتا ہے وہ کام کر سکتا ہے، کر لیتا ہے نا، جہاں تک اللہ تعالیٰ چاہے، جہاں تک اللہ تعالیٰ مہلت دے. اور اس کے اظہار کے لیے فرشتوں سے سجدہ کروایا گیا. ایک طرح کا بڑا امتحان بھی تھا نا. فرشتے کتنی بڑی بڑی طاقتیں رکھنے والے ہیں، ان کے سامنے ایک اتنی گندی سڑی مٹی سے وہ ایک انسان کو بنایا گیا، اور اس کے لیے پھر کہا گیا سجدہ کرو. اور وہ کیسے اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، وہ فوراً جھک گئے، فسجدوا، وہ تو جھک گئے. اور وہ ابلیس جو فرشتوں میں سے تھا بھی نہیں، جنوں میں سے تھا، آگ سے بنا ہوا تھا، وہ پھنس گیا. ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا اور اپنے بڑائی کے گھمنڈ میں پڑ گیا. وکان من الکافرین، اور نافرمانوں میں شامل ہو گیا. وکان من الکافرین، کافرین میں ہو گیا. حالانکہ پتہ ہے کہ آگے ہم بھی واقعے دیکھتے رہیں گے، یہ والا واقعہ اور بھی 7 دفعہ قرآن میں آتا ہے کس طرح وہ ایمان رکھتا تھا، اللہ پہ ایمان تھا اس کا، اللہ کی بندگی سے انکار نہیں تھا، اللہ کے آگے سجدہ کرنے سے اس سے انکار نہیں تھا، آخرت پر اس کا ایمان تھا، لیکن اللہ کے حکم کو نہیں ماننا، اللہ کے ایک حکم کا انکار کر دینا، اس چیز نے اس کو کافرین میں شامل کر دیا. وہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. یعنی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے اور پھر آپ کو بہت مسلمان بھی سمجھ رہے ہوں، ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں ہم تو، لیکن اللہ کے احکام کو بس پشت ڈال دے. نہیں، یہ کام تو اب نہیں ہوتا، یہ آج کا کام نہیں ہے، یہ تو صدیوں پہلے کا کام تھا، اب نہیں ہو سکتا. وہ کتنی بڑی بات ہو سکتی ہے نا. پھر ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، اور یہاں جو چاہے کھاؤ، منہا رغدن ہے سوشی تما، آرام سے کھاؤ جنت میں. اب ایک طرح کا ٹیسٹ بھی ہو رہا ہے، پریکٹس ہو رہی ہے دنیا میں جا کے، اب انہیں کیا کرنا ہے، کیسے امتحان پیش آئیں گے، اس کے لیے انسان کو تیار کیا جا رہا ہے. اور پھر حکم دیا گیا کہ ولا تقربا، مت قریب جانا، هذه الشجرۃ، اس درخت کے، ایک درخت، ہر چیز کی اجازت ہے اور ایک درخت کی طرف نہیں جانا. فتکون من الظالمین، ورنہ ظالموں میں شامل ہو گئے. اور بالکل یہی امتحان دنیا میں انسان کا اسی طرح ہے نا. اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں، ابھی قرآن پڑھتے ہوئے آپ دیکھتے رہیں کہ کس طرح بار بار کلو وشربوا، کھاؤ اور پیو آتا ہے. کھانے پینے کے لیے اللہ نے چھٹی دی ہوئی ہے، ہر چیز پیدا کی ہے، بے حساب چیزیں پیدا کی ہے، بے حساب چیزیں انسان کھائے اور پیے. لیکن کچھ چیزیں حرام ہیں جن سے منع کیا گیا. صرف کھانے پینا نہیں، دوسری بھی کتنی چیزیں حلال ہے دنیا میں، سارے مزے حلال ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو حرام ہیں، اور اس کے لیے بھی شیطان سے پیچھے پڑ جاتا ہے نا. وہی اس نے وہاں پہ کیا. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، فَأَزَلَّ، ان کو ہما آتا ہے ویسے دونوں کو،
اس نے پھسلا دیا. یہ قرآن کا عورت پہ کرم ہے، ورنہ اس سے پہلے تو جیسے ایول کا لفظ ہی اس طرح ہے نا، ایو سے جیسے حوا ہماری ماں نے ان کو بہکایا ہو حضرت آدم علیہ السلام کو. حالانکہ یہ بات نہیں ہے، دونوں کو کیا، دونوں پہ کام کیا تھا شیطان نے اور دونوں کو ہی بہکایا تھا اور وہ اس سے چل گئے. ان سے فاخرجہما، دونوں کو نکلوا دیا اور مما کانا فی، جس میں وہ تھے. اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے فقلنا اہبطوا، اور تم اتر جاؤ یہاں سے، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہیں ایک خاص وقت تک زمین میں ٹھہرنا ہوگا. مستقر ہے، تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے یہاں پہ بھیجا گیا. متاع الہین، ایک وقت تک کے لیے متاع ہے یہاں پہ، کچھ مدت کے لیے، امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ اتارا ہے. لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا پھر کیا تھا، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، وہ فوراً شرمندہ ہوئے نا جیسے ہی غلطی ہوئی. ایک تو یہ تھا کہ خود سے نہیں انہوں نے گناہ کیا تھا، خود سے انکار نہیں کیا تھا، شیطان کے بہکانے پہ پھسلے تھے، مگر اس پہ بھی فوراً شرمندہ ہوتے ہیں. یہاں پہ آتا ہے کہ چند کلمات سیکھ کے توبہ کی. دوسری جگہ ہم ابھی آگے پڑھیں گے دعا بھی جو انہوں نے کی، فوراً اپنے رب سے دعا کی، معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ معاف بھی فرمانے والا ہے. کس طرح فتاب علیہ. اب یہاں ہمیں سمجھ میں آتا ہے، ہم انسانوں کے لیے، اپنے لیے بھی، ہم سب بھی اسی طرح پھسل سکتے ہیں. ایک تو جان بوجھ کے نافرمانی کبھی نہ کریں اور پوری بندگی کی کوشش ہو، اللہ سے مدد بھی مانگتے رہیں، اور جیسے قدم پھسلے فوراً اللہ کی طرف رجوع، فوراً اللہ سے معافی مانگے. اور اللہ تعالیٰ انہ هو التواب الرحیم، وہ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور رحیم ہے. اور پھر کہا گیا قلنا اہبطوا منہا جمیعا. اب یہ اتارنا جو تھا وہ پچھلے قوموں میں جیسے سمجھ لیا کہ کوئی سزا کے لیے یہاں اتارے گیا، ایسا نہیں ہے. پھر حضرت آدم علیہ السلام کے گناہ کی سزا میں نعوذ باللہ اتارے گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. گناہ تو معاف ہو چکا تھا. پھر اترنے کا پہلے ہم نے دیکھا کہ وہ پیدے ہی آنکھیں لے کے گئے تھے، تو اب ان سے کہا جا رہا اتر جاؤ. پھر جو میری طرف سے کوئی ہدایت تمہارے پاس پہنچے تو جو لوگ میری اس ہدایت کی پیروی کریں گے ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہ ہوگا. اور یہاں آ کے پھر یاد کیا کرنا ہے، زمین پہ جو چیز یاد رکھنے کی اہم ترین چیز بتا دی گئی، ہدایت میرے پاس سے آئے گی اور اس کو جو اتباع کر لے، جو اس کے پیچھے چلے، ان کے لیے کوئی خوف کوئی رنج نہیں. کتنی بڑی چیز ہے نا، انسان کے لیے زیادہ مصیبت کی چیز نا، خوف ایک آنے والے چیزوں کے اندیشے، حزن، پریشانی، اس حال کی، پیچھے ماضی کی، کیا ہو رہا ہے، کس حال میں ہم رہ رہے ہیں، یا پہلے میرے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا. وہ حزن کیسے انسان کو جیسے پریشان رکھتا ہے نا. اور جو ہدایت کا اتباع کر دے وہ ایسی جگہ پہ پہنچ جائے جہاں کوئی خوف نہیں، کوئی حزن نہیں. تو سب سے بہترین جگہ تو ظاہر وہ جنت کی ہے. لیکن دنیا میں بھی اگر سوچے، آج انسان، تمام انسان بھی اگر مل کے ہدایت کا اتباع کرنے لگے کہ سارا خوف و حزن ہی ختم ہو جائے اس دنیا سے. ہر مومن بندے کو بھی اللہ تعالیٰ اس کا تھوڑا سا مزہ بھی چکھا دیتے ہیں نا، کہ وہ ڈر نہیں رہا ہوتا، وہ اس کو حزن نہیں ہو رہا ہوتا. وہ اللہ کی بندگی میں اللہ تعالیٰ اسے قلب، جب وہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قلب مطمئنہ عطا فرما دیتے ہیں. اور جو اس کو قبول کرنے سے انکار کرے، جو اس ہدایت سے کفر کرے، وَكَذَّبُوا ابھی آیاتنا، ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ اصحاب النار ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اے بنی اسرائیل، اب یہ تو تمہید کے رکوع ختم ہوا، بنی اسرائیل سے خطاب چل رہا ہے. بنی اسرائیل سے خطاب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اب ہم سے منہ موڑ کر بنی اسرائیل سے کچھ بات کر رہے ہیں. بنی اسرائیل سے خطاب کر کے ہمیں ہی سنایا جا رہا ہے. اللہ کی کتاب سب کے لیے ہے. یہ جو اب آگے رکوع آ رہا ہے اس کا ہر لفظ ہماری ہدایت کے لیے ہی ہے. بنی اسرائیل کا تذکرہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ امت تھی جن کے پاس ہم سے پہلے ہدایت آئی تھی. ان سے جو غلطیاں ہوئی تھی وہ ہم دیکھ لیں، وہ غلطیاں ہم نہ کریں. یہ پڑھتے ہوئے یہ ضرورت نہیں ہمیں یہود پہ لعنت کرنے کی، یا ہم کوئی بہت برتر ہیں، وہ کوئی بہت ہی بدتر قوم ہے، یہ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل بات کیا ہے کہ کیا ہدایت یا آیت مجھ کو دے رہی ہے، وہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. اور کہا جاتا ہے اے بنی اسرائیل، ذرا خیال کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. بلکہ آیت کا صحیح طرح اثر لینے کے لیے اے بنی اسرائیل کو اپنے لیے انسان سوچ لے تو بات زیادہ سمجھ میں آئے گی. ذرا یہی سوچ لے، یاد کرو میری اس نعمت کا جو میں نے تم کو عطا کی تھی. کیا کیا نہیں نعمتیں اللہ نے مجھ کو عطا کی تھی، کیا کہ کتنی نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا ہوا ہے. میرے ساتھ تمہارا جو عہد تھا تم اسے پورا کرو، میرا جو عہد تھا میں تمہارے ساتھ ہے میں پورا کروں. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ ہی سے تم ڈرو. اب یہ بھی کتنی بڑی بات ہے کہ تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا. یعنی کس طرح وہ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی کا عہد جو ہم نے کیا ہوا ہے اگر ہم پورا کریں، اللہ تعالیٰ کا کیا عہد ہے پیچھے ہم دیکھ رہے تھے، خوف میں نہیں ہوگے کہ حزن میں نہیں ہوگے، کس طرح اللہ تعالیٰ انہیں اقتدار عطا فرمائے گا. یہ بنی اسرائیل سے وعدے تھے نا، دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں طاقت عطا فرمائے گا، وہ اللہ تعالیٰ پورا کرنے والا ہے. بالکل یہی بات آج مسلمانوں کو سوچنے کی ہے. آج اگر مسلمان اس طرح ذلیل ہو رہے ہوں، مسلمانوں کو بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عزت دینے کا وعدہ کیا تھا، عزت عطا کی تھی جب مسلمانوں نے کتاب کو پکڑا تھا. آج کتاب کو چھوڑا وہ ذلت میں ہے.
ذلت کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ سے خود عہد پورا نہیں کر رہے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ سے عہد کو اپنے پورا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ کی سب کی بہترین بندگی ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اور یا فرحبون، مجھے سے ڈرو. رہبہ کا جو لفظ ہے کس طرح سے ہوتا ہے نا کہ اللہ کے خوف سے، اس کی عظمت کا جو احساس ہوتا ہے نا، وہ اصل رہبہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کی کیسی ہستی ہے اس کو سمجھتے ہوئے اس سے جو دل میں کیفیت آتی ہے وہ رہبہ کی ہے. تو اللہ تعالیٰ یا فرحبون، مجھے سے تم ڈرو. اصل اتنے بڑے رب العالمین کا جو طرح ڈر ہونا چاہیے، اس کے بجائے تمہیں یہ تھوڑے سے دنیا کے انسانوں کے ڈر ہے، دنیا میں اپنی تھوڑا سا ناک کی فکر ہے، یہ فکر ہے کہ کسی اور کے پاس کیوں نبوت آ گئی، ہمارے پاس کیوں نہیں آئی. یہ آج ہم اپنے لیے آیت کو لے لیں تو آج ہم دنیا سے، دنیا والوں سے ڈر رہے ہوں. نیکی کے راستے پہ، اللہ کے اطاعت کے راستے پہ چلنے کے لیے دنیا والوں کی فکر ہو کہ وہ کیا کہیں گے، کیا سمجھیں گے، وہ کس طرح سے ہوگا، دنیا میں نکو ہم بن جائیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے. یا فرحبون، تمہیں کس سے ہونا چاہیے رہبہ؟ مجھ سے کرو. اور یہ کہ میں نے جو کتاب بھیجی ہے اس پر ایمان لاؤ. یہ اس کتاب کی تائید میں ہے جو تمہارے پاس پہلے سے موجود تھی، لہذا تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ بن جاؤ. تھوڑی قیمت پر میری آیات کو نہ بیچ ڈالو. یعنی تھوڑی قیمت پر آیات کو بیچنا ہمارے لیے کیا ہے کہ دنیا کے لیے، تھوڑی سی دنیا کے لیے آخرت کو اپنی برباد کر دے انسان. اللہ کی کتاب کا سودا کر لے، اللہ کی کتاب پہ عمل نہ کرے. اور وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور مجھے سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، بچنے کی کوشش کرو، میرے غضب سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو جیسے کہا جا رہا ہو. اور باطل کا رنگ چڑھا کر حق کو مشتبہ نہ بناؤ، اور جانتے بوجھتے حق کو چھپانے کی کوشش نہ کرو. اب کس طرح سے وہ کرتے تھے نا، باتیں بناتے بھی تھے. ایک تو کتابوں میں انہوں نے کس طرح سے مکس اپ باتیں کر دی ہوں کئی طرح سے نا، صحیح بات کو چھپا، کچھ بات چھپا دی، کچھ بات ظاہر کر رہے ہیں، پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہو. اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ان کے پاس پیشن گوئیاں تھیں انہیں چھپاتے تھے، وہ سب کہا جا رہا ہے. آج ہم مسلمانوں سے کے لیے بھی وہی بات ہے کہ قرآن کو پوری طرح سے سمجھنا، اس کے بجائے اس کی کچھ باتوں کو چھپا کر کچھ باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا، اس سے جیسے بچنے کے لیے کہا جا رہا ہے. اور کہا جاتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، جس طرح سورہ بقرہ کے شروع میں بات تھی. تو نماز اور زکوٰۃ وہ ہے نا بنیاد ساری نیکیوں کی، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے اللہ کی بندگی کی طرف آؤ، زکوٰۃ دو. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ بھی ہے. پھر یہاں بھی وہی بات ہے کہ صرف یہ نہیں کہ خود سے بس ہم ہیں، ہم تو اللہ سے ہم جڑے ہوئے ہیں، ہم تو ہیں اللہ کے نیک بندے. نہیں، اللہ کے آگے جو آج جھکے ہوئے ہیں، جو مسلمان سارے اللہ کے لیے جھک رہے ہیں، ان کے ساتھ جو جھک جاؤ، مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ. کیا تم دوسروں کو تو تم نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اور حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. یہ بھی آیت کس طرح سے ہے نا، بالکل جیسے مسلمانوں سے، بلکہ کسی عالم کا کہنا بھی ہے کہ ان سے زیادہ تو آج کے مسلمانوں کو یہ آیت کہہ رہی ہے نا کہ دوسروں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو، اپنے آپ کو ہی بھول جاتے. سب سے پہلے اپنے نفس کو حکم دینے کی ضرورت ہے، اپنے نفس کو بتانے کی ضرورت ہے. کتاب پڑھ رہے ہو، انتم تتلون الکتاب. آج بھی سوچیں کتنے پورے تراویح میں قرآن ختم ہو رہے ہوں، حفظ بھی ہو رہے ہوں، اتنے سارے قرآن پڑھائے جا رہے ہوں، تجویدیں سیکھ رہے ہوں، اور کیا کچھ اس کے کیلیگرافی سیکھ رہے ہیں، کیا کس طرح کا قرآن پڑھا جا رہا ہو، لیکن عمل بالکل اگر نہ ہو، اس میں جو حکم ہے وہی اپنے نفس کو اگر نہ انسان دے، تو یہ آیت ان سے پوچھ رہی ہے کیا تم یہ کر رہے ہو؟ کیا تم افلا تعقلون، عقل سے کام نہیں لیتے؟ عقل نہیں ہے تم. واستعینوا بالصبر، اور اگر یہ نہیں کر رہے ہو تو کیا کس طرح سے کرو؟ صبر اور نماز سے مدد لو. اللہ کی بندگی کرنے کے لیے، اللہ کے احکامات کو ماننے کے لیے جو چیز معاون بنے گی وہ کیا ہے؟ ایک تو انسان کے اندر صبر ہو، پیشنٹ ہو، ہر طرح کے حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو، ہر حال میں اللہ کی بندگی کرنے کے لیے تیار ہو. اور نماز سب سے زیادہ مدد دینے والی چیز ہے. اپنے اللہ سے رشتہ جوڑنا، اپنے اللہ سے تعلق قائم کرنا نماز کے ذریعے سے. صبر اور نماز کے آپس میں بڑا ہی تعلق لازم و ملزوم والا ہے. صبر ہو تو ہی نماز بھی ہوتی ہے نا. اگر انسان میں صبر ہی نہیں ہے تو صبح ہی بستر چھوڑ کے نہیں اٹھے گا، رات تھکن میں پڑ جائے گا، دن کے کاموں کو نہیں چھوڑ سکے گا نماز کے لیے. صبر ہو تو ہی نماز بھی ہوگی، لیکن صبر ہی سکھاتی بھی ہے، پھر نماز صبر بھی سکھاتی ہے نا. ظاہر ہے انسان نماز کا اہمیت سمجھ کے پڑھ رہا ہے تو وہ صبر کرنا بھی پھر اسے آئے گا. اور یہ کہ انہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین، بے شک ایک بڑی چیز ہے. اللہ کو پتہ ہے نماز 5 وقت پڑھنا، ہر طرح کے حالات ہوتے ہیں، کبھی کہاں ہے، کبھی لوگوں کے درمیان ہے، کبھی جاب پر ہے، کبھی بہت تھکا ہوا ہے، کبھی دماغ بہت پریشان ہے.
اس میں پڑھنا ایک بڑی بات ہے کہ ہمیشہ باقاعدگی سے پڑھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا علی الخاشعین، جو خشوع کرنے والے ہیں، جن کے دل میں خشاع ہوتا ہے۔ خشاع کیا ہوتا ہے؟ عاجزی، کہ کسی کے آگے جھک جانا، جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہوں، اللہ کے لیے ان کو تو کچھ مشکل نہیں لگتا، ان کے لیے تو آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے نماز، انہیں تو خوشی ہوتی ہے نماز میں جا کر، ان نماز کے انتظار میں رہتے ہیں وہ تو، اور جو سمجھتے ہیں اور کس کے لیے مشکل نہیں ہے؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، جو سمجھتے ہیں کہ آخرکار انہیں اپنے رب سے ملنا ہے۔ وہی بات کہ آخرت کا پکا یقین ہے، ملاقات کا یقین ہے، اسی طرف پلٹنا ہے، پتہ ہے، تو ان کے لیے نماز آسان ہو جاتی ہے۔ پھر بنی اسرائیل کا یا بنی اسرائیل کا کیا خطاب کیا جاتا، کس طرح بار بار نام لے کر پکارنے میں۔ اب بنی اسرائیل میں ویسے اور بھی ہے بات، اسرائیل لقب ان کا یعقوب علیہ السلام کا ہے نا، اور اس کے معنی اللہ کا بندہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکارنے کے لیے ایک ایسا نام بھی وہ چوز کیا جو ان کو یاد دہانی بھی ہو کہ اصل کیا چیز ہے۔ تم نسل کے پیچھے پڑے ہو، حسب نسب کے غرور میں لگے ہوئے ہو، اور جن کی تم اولاد ہو وہ تو اللہ کے بندے ہونے پہ ان کو فخر تھا، وہ اللہ کے ایک بندے تھے۔ یہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے تم پہ کی، تمہیں فضیلت دی تم دنیا کی ساری قوموں پر، اور بتقو، اور تقوی اختیار کرو، ڈرو یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور جس دن کے کوئی بھی کسی کے ذرا بھی کام نہیں آنے والا ہے، اور یہ کہ کوئی شفاعت، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، نہ کسی کا فدیہ لے کر چھوڑا جائے گا، نہ مجرموں کو کہیں سے مدد مل سکے گی۔ آخرت کو ماننے کے بعد جب انسان یہ ایسے بھروسے نکال لیتے ہیں نا، فلاں بخش دے گا، ہمارے نبی بخش دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا کافی ہے، یا فلاں ہم تو انبیاء کی اولاد سے بخشی جائیں گے، جنت ہمارے لیے الاٹ کی بھی رکھی ہے، تو یہ چیز جو ہے پھر آخرت کے ایمان کو ہی بالکل نل کر دیتی ہے نا۔ وہ پھر تو ہر کام دنیا میں انسان کرتا رہے، جنت تو رکھی ہوئی ہے نہیں۔ یہاں پہ بار بار اس لیے بتایا جاتا ہے آیت الکرسی کی اتنی اہمیت ہے، جو ہم دن اور رات پڑھ رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو شیطان سے بچانے کے لیے، اس میں ہی یہ یاد دہانی ہوتی نا، کوئی نہیں شفاعت کرنے والا، یعنی بخشش اسی کی ہونی جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے گا، اللہ تعالیٰ پورا علم رکھتا ہے۔ اور یہ کہ یہاں پہ بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ کوئی کسی کو فدیہ لے کے نہیں چھوڑا جائے گا، کوئی شفاعت نہیں، کوئی کہیں سے مدد نہیں، آج ہی عمل ہی ہے سب کچھ، آج عمل کر لو بس، جیسے یاد دہانی ہو رہی ہے، یاد کرو ہوگا جب کہ ہم نے تم کو فرعونیوں کے غلامی سے نجات بخشی، انہوں نے تمہیں سخت عذاب میں مبتلا کر رکھا تھا، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، اور اس حالت میں تمہاری رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی۔ مختلف واقعات تھوڑے تھوڑے یاد دلائے جا رہے ہیں، انہیں پتا تھا، یہ تاریخ معلوم تھی۔ اب یہ واقعات ان کے لیے ہیں بالکل اسی طرح کہ ہم بھی سوچ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں ہم پہ کی ہو، کس طرح سے بچایا ہو، آزمائشوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکالا ہو، وہ اس کو یاد کرو۔ اور پھر یاد دلایا جاتا ہے، یاد کرو ہوگا جب ہم نے سمندر پھاڑ کر تمہارے لیے راستہ بنایا، پھر اس میں سے تمہیں بخیریت گزروا دیا، پھر وہیں تمہارے آنکھوں کے سامنے فرعونیوں کو غرقاب کیا، کتنی بڑی نشانی اللہ تعالیٰ نے دکھائی۔ جب ہم یہ پڑھ رہے ہوتے تو اکثر بہت ہی حیرانی بھی ہو رہی ہوتی کہ اچھا اتنے وہ ڈھیٹ تھے، اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نشانیاں دکھائی، ایسی انہیں نجات دی، پھر نافرمانی کی۔ حالانکہ سوچے تو انسان اصل میں انسان ہی ہے سارے، وہی چیز دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ بھی وہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، ساری رحمتوں سے انسان فائدہ اٹھاتا ہے، پھر اپنے رب کو ہی بھول جاتا ہے، اپنے رب کی نافرمانی کرنے لگ جاتا ہے۔ اور پھر یاد دلایا جاتا ہے، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 دن اور رات کے قرارداد پہ بلایا تھا، 40 لیلۃ ہے، 40 راتوں پہ کے لیے بلایا، تو اس کے پیچھے تم بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، کے ساتھ رہے تھے مشرکین کے ساتھ، دو کی طرح ان کے پاس، بلکہ بچڑے ان کے ہوتے ہوگا خدا، تو اس کی محبت ان کے بھی دلوں میں بسی ہوئی تھی، اور وہ پیچھے بچڑے کو انہوں نے معبود بنا لیا۔ اس کی تفصیل آگے تھوڑی اور آئے گی اس میں۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید اب تم شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کتنی ہوتی، کتنا غفار ہے اللہ تعالیٰ، اتنی بڑے شرک میں مبتلا ہو گئے، پھر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ پھر اب تو شکر گزار بنے انسان۔ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی، ایک طرف یہ ہو رہا تھا شرک کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی ادھر دوسری طرف رحمت ہو رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان دی جا رہی تھی۔ فرقان کہتے ہوتا ہے جو کسوٹی، اب کتاب ہی فرقان سے تو ہوتی ہے، کتاب اصل بڑی کسوٹی ہے کہ جس سے صحیح اور غلط کا پتہ چلتا نا کہ کیا چیز صحیح اور کیا غلط۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، جب وہ واپس آئے تب انہوں نے کہا کہ لوگوں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنے پر ظلم کیا ہے، لہٰذا تم اپنے خالق کے حضور توبہ کرو۔ الہ باری حکم آتا ہے، وہ باری کس طرح بالکل ابتدا کرنے والا، تو کچھ نہیں تھا، تمہیں اس نے بنایا
اپنے اس خالق کو سمجھو، اس کے حضور توبہ کرو، اور یہ کہ اپنی جانوں کو ہلاک کرو. فقتلوا انفسکم آتا ہے اصل میں. اپنی جانوں کو ہلاک کرنے کا مطلب ہے کہ اپنے تمہارے درمیان اپنے قبیلے کے جو لوگوں میں سے جو شرک میں مبتلا ہوئے، بلکہ پچھلی کتابوں سے پتہ بھی چلتا ہے کہ اسی طرح سے کروایا گیا تھا کہ ہر ایک قبیلہ اپنے قبیلے میں جو لوگ شرک میں مبتلا ہوئے ان کو وہ قتل کرے، ان کو ہلاک کرو، اور اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے. حالانکہ قتل کروایا جا رہا ہے لیکن بتایا جا رہا ہے ذالکم خیر لکم عند بارئکم، کس طرح شرک کا خاتمہ کر دینا اس میں انسان کی بہتری ہے اس کے لیے، چاہے وہ قتال بھی کرنا پڑ جائے. اور انہ هو التواب الرحیم، اور بے شک وہ بہت ہی توبہ قبول فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک اپنی آنکھوں سے علانیہ اللہ کو نہ دیکھ لیں. اور اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست سائقے نے تم کو آ لیا، تم بے جان ہو کر گر چکے تھے، مگر پھر ہم نے تم کو جلا اٹھایا، شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بنو. اب اس کے بعد ہی جب بچڑے کے وہ ہوا واقعہ، اور اس کے بعد پھر 70 آدمیوں کو لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تھے دوبارہ، اور اس کی معافی کے لیے مانگنے کے لیے جیسے گئے ہیں، اور وہاں پہ پھر بات وہ کر رہے ہیں کہ اللہ کو ہم جب تک نہیں دیکھیں گے ایمان نہیں لائیں گے. اللہ کو دیکھنے کی خواہش ہم سب کے دل میں ہو سکتی ہے. ہم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے بھی خواہش کا اظہار کیا تھا، لیکن یہ جو تھا وہ شرط لگا رہے ہیں نا، جیسے کہ مانیں گے نہیں، اور جب تک کہ ہم اللہ کو خود ہی سے نہ دیکھ لیں تو ہم نہیں مانیں گے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے. اس پر یہ غضب ہوا کہ ان کو زبردست سائقے نے آ لیا، اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت کر دی. یہ نہیں کہ اس کے گناہ کی حالت میں مر جاتے، اللہ تعالیٰ نے پھر بھی زندگی دی، بے ہوش ہو گئے ہوں گے پھر اٹھے، اور تاکہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بن جاؤ. انہیں شکر گزار بنانے کے لیے کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان پر ہو رہی ہیں. اور ہم نے تم پر ابر کا سایہ کیا، صحرا میں جا کر ٹھہرے تھے، وہاں پہ اس طرح کوئی گھر نہیں، کوئی مکان بنانے کی چیز نہیں، کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان پہ ابر کا سایہ کر دیا، ورنہ تو کس طرح دھوپ میں ہی مر جاتے. اور منو سلوا کے غذا تمہارے لیے فراہم کیا، اور تم سے کہا جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہے انہیں کھاؤ، مگر تمہارے اسلاف نے جو کچھ کیا وہ ہم پر ظلم نہ تھا، بلکہ انہوں نے آپ اپنے ہی اوپر ظلم کیا. ایک طرف اللہ کی رحمتیں تھی، دوسری طرف نافرمانیاں تھی بنی اسرائیل کی. لیکن نافرمانیاں اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پہ تو کوئی ظلم نہیں ہو رہا تھا، خود اپنے ہی اوپر تو ظلم انسان کرتا ہے جب اللہ کی نافرمانی کرے. یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی جو تمہارے سامنے اس میں داخل ہو جاؤ، اس کی پیداوار جس طرح چاہو مزے سے کھاؤ، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، کہتے جانا حتتن حتتن. کوئی معافی کے لیے کلمہ ہوگا جو سکھایا گیا، اور بہت ہی عاجزی سے داخل ہونے کے لیے حکم دیا گیا، لیکن اور وعدہ بھی کیا گیا کہ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر کریں گے، وسنزید المحسنین، اور نیکوکاروں کو مزید، محسنین کو ہم بہت زیادہ دیں گے اور زیادہ مزید فضل و کرم سے نوازیں گے. لیکن انہوں نے کیا کیا، انسان جو پھسلنے والا ہے نا، انہوں نے ظالموں نے اسے بدل کے کچھ اور کر دیا. سارے سب نہیں ہوں گے جو ان میں ظالم تھے، جو ایسے لوگ تھے، انہوں نے کیا کیا ہتتن کے لفظ کو ہی بدل دیا. اب روایات میں آتا ہے کہ کچھ مختلف چیزیں ہیں، ہتتن کا لفظ جیسے جو گندم کہہ رہے ہوں، تو اصل بات یہ تھی کہ جو دل میں عاجزی ہونی تھی، اپنے اللہ کے شکر کی کیفیت ہونی تھی، اس کے بجائے وہ پھر وہی سرکشوں کی طرح داخل ہوئے. صرف انہیں فکر ہے کہ کھانا مل جائے. تو آتا ہے کہ آخرکار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا. روایات میں پچھلی کتابوں سے پتہ چلتا وبا پھیلی، کوئی جس میں مار دیے گئے بہت سے لوگ. یہ سزا تھی نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے. یاد کرو جب ایک اور رحمت یاد دلائی جاتی، جب موسیٰ نے اپنے قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. اب صحرا میں ہے، پانی چاہیے، اب وہاں پانی بھی اس طرح سے کہ 12 قبیلے تھے، 12 چشمے پھوٹے، اور ہر قبیلے نے جان لیا کہ کون سی جگہ اس کے پانی لینے کی ہے. اس وقت یہ ہدایت کر دی گئی تھی کہ اللہ کا دیا ہوا رزق کھاؤ اور پیو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو. کلو وشربو میں کھاؤ پیو اپنے اللہ کے رزق سے، اجازت ہے کھاؤ، لیکن اصل چیز کیا ہے، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد نہیں کرو، اللہ کے شکر گزار بنو. اور یہ بات جیسے ان سے کہی گئی کہا جا رہا ہے، لیکن دنیا کی ہر نعمت ہم سے بھی یہی کہہ رہی ہوتی ہے نا. نعمت سے جب فائدہ اللہ کے اٹھا رہے ہیں اور دیے بھی نعمتوں سے، پھر زمین میں اس کی فساد نہ برپا کریں، اس اللہ کے فرمانبردار بن کر رہیں. اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار. اب من و سلوا کھا رہے تھے نا، پیچھے آ رہا تھا نا، من شبنم کی طرح کی میٹھی چیز جم جاتی تھی، سلوا پرندہ تھے تو بہت ہی شاندار غذا.
لیکن مسلسل کھانے میں ہمیں پتہ ہے کس طرح انسان بیزار ہو سکتا ہے نا. اور انہیں یاد آ رہے تھے وہ سب ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے. تو موسیٰ نے کہا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا چیزیں لینا چاہتے ہو. بہتر چیز تھی کہ دن رات اللہ کی بندگی کریں، آرام سے چیز مل رہی ہے، اس کے بجائے تم یہ ادنا دنیا کی چیزیں، دنیا کے مزے مانگ رہے ہو. اچھا کسی شہری آبادی میں جا رہو. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے طلب رکھی بھی اس لیے کہ انسان کام کرے، نکلے، جو شہری آبادی میں جائے، جو کچھ تم مانگتے وہاں مل جائے گا. آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ اب شہری آبادی میں گئے تو وہی جو پیچھے آ چکا نا، اس طرح سے گئے جیسا جانا چاہیے تھا، اس طرح سے نہیں داخل ہوئے. اور یہ کہ آخرکار نوبت یہاں تک پہنچی کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی ان پر مسلط ہو گئی اور وہ اللہ کے غضب میں گھر گئے. یہ نتیجہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرنے لگے. یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حدود شرع سے نکل، یعتدون ہوتا زیادتی کرنا، نکل جانا، حد سے نکلنا، وہ کر رہے تھے. اس کی وجہ سے ان پہ ذلت و مسکنت کر دی گئی. ذربت کہیں تو کیسا ہوتا ہے جیسے منہ پہ مار دی گئی ہو. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. اللہ کی کتاب کے ساتھ جو کھیلے، اللہ کی نعمتوں کی ایسی ناشکری کریں تو پھر اس طرح کی ذلت و مسکنت مسلط ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں ہمیں رکھ لے. یقین جانو کہ نبی عربی کے ماننے والے ہوں. ان الذین آمنوا اصل میں ہے تو ایمان لانے والے جو گروہ تھا ان کی بات. اور یہ کہ جو یہودی ہو یا عیسائی ہو یا سابی، جو بھی اللہ روز آخر پہ ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں. یہ اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ یہودی اور نصرانی اور سابی ہوتے ہوئے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی خوشخبری دے رہے ہوں کہ ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہے. ایک وقت میں تو تھا جب وہ دین پہ قائم تھے، اپنے صحیح تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایمان لانا ضروری. اسی لیے من آمن باللہ، اللہ پہ ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، عمل صالح کریں، پھر اللہ کے پاس اجر ہے ان کے لیے. اور پھر وہی بات ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کسی خوف اور رنج کا ان کا موقع نہیں ہے. اور یاد کرو پھر وہی اور واقعات یاد دلائے جانے ہیں بنی اسرائیل کی تاریخ کے، جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد دیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام و ہدایات اس میں درج ہیں انہیں یاد رکھنا. اس ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم لعلکم تتقون ہے، تم پھر تقوی حاصل کر سکو گے. لیکن اب عہد ان سے خاص طور پہ لیا گیا. عہد کا تذکرہ بھی ہم آگے بھی اور پڑھتے رہیں گے کہ کس طرح سے طور اٹھا کے کہا جا رہا ہے. کچھ اس طرح کی کیفیت تھی کہ دلوں پہ روب طاری ہو جائے نا، جیسے پہاڑ اوپر گرنے والا انہیں نظر آ رہا تھا کہ یاد رکھنے کے لیے. عہد پھر وہی تھا، اللہ کی بندگی کا عہد، اللہ کے رسولوں کی مدد کرنے کا، اللہ کے رسولوں کی پیروی کرنے کا عہد. مسلمانوں سے بھی وہی ہے عہد، اور اس عہد پہ چلنا کتنا اہم ہے. ان کے لیے خاص طریقے سے وہ لیا گیا تاکہ اس کو یاد رکھے، اور وہی ایک بچنے کا راستہ ہے. لعلکم تتقون، شاید کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو. چلو، مگر انہوں نے کیا کیا؟ ثم تولیتم، عہد سے پھر گئے. لیکن اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہیں چھوڑا. لکنتم من الخاسرین، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے. اللہ تعالیٰ کی کتنی بندوں پہ رحمت رہتی ہے. بندے تو نافرمانیاں کرتے جاتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں جب پڑھ رہے ہوں تو کس طرح ایک کے بعد ایک نافرمانی، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ہدایت دیتا رہتا ہے، پھر بھی سنبھالتا رہتا ہے، بخشتا رہتا ہے، معاف کرتا رہتا ہے. فضل اللہ کا اور رحمت تم پہ رہی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحمت کرتا ہی رہتا ہے. پھر تمہیں اپنے قوم کے ان لوگوں کا قصہ تو معلوم ہی ہے جنہوں نے سبت کا قانون توڑا تھا. سبت ہفتے کو کہتے ہیں، ہفتے کے قوانین انہوں نے خود ہی بہت سخت کر لیے تھے کس طرح سے. اور اس کے بعد پھر ظاہر اس کی پابندی نہیں کی، اس کے مختلف تعویلیں نکالی. اور جب انہوں نے اس کو توڑا، ابھی سورہ اعراف میں آگے اور تھوڑا سا تفصیلی واقعہ آ رہا ہے، وہاں پہ ہم دیکھیں گے. جب انہوں نے اس قانون کو توڑا، اس دن ان کو منع تھا کچھ کام کرنا دنیا کے معاش کے، اور انہوں نے مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی. انہیں کہہ دیا گیا کونوا قردۃ خاسئین، بندر بن جاؤ اور اس حال میں رہو کہ ہر طرف سے تم پر دھتکار پڑے. ایسا بالکل ہی لعنت والا عذاب ان پہ کیا گیا نا، اتنا بڑا تاریخ کا عذاب، ذلت کا عذاب تھا نا انتہائی، کہ جیتے جی بندر بنا دیے گئے. اس طرح ہم نے ان کے انجام کو اس زمانے کے لوگوں اور بعد کے آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور متقین کے لیے نصیحت بنا کر چھوڑا. پھر وہ واقعہ یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے. کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ موسیٰ نے کہا میں اس سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں. اب حکم دیا گیا، کیونکہ ابھی پیچھے دیکھا تھا نا بچڑے کی محبت دل میں بسی ہوئی تھی، اس کے امتحان لینے کے لیے حکم دیا گیا کہ گائے کو ذبح کرو. اور وہ کیا کرتے ہیں، پہلے تو کہہ دیا کہ تم مذاق کرو. جب انہوں نے فرمایا کہ میں مذاق کرنے والا نہیں ہوں، جاہلوں کسی بات سے کروں، میں ایسا نہیں ہوں،
تو پھر کہتے ہیں کہ اچھا اللہ سے پوچھو، رب سے درخواست کرو کہ وہ ہمیں اس گائے کی کچھ تفصیل بتائے۔ موسیٰ نے کہا اللہ کا ارشاد ہے کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے نہ جو بوڑھی ہو نہ بچیا، کہ نہ بالکل ہی بچی ہو، بچیا جیسے اس کی بچڑا ہوتا نہ بوڑھی، بلکہ اوسط عمر کی ہو، لہذا جو حکم دیا جاتا ہے اس کی تعمیل کرو۔ پھر کہنے لگے اب ایک چیز بتا بھی دی گئی پھر بھی نہیں تیار، اور کہتے ہیں کہ پوچھو کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا فرماتا ہے زرد رنگ کی گائے ہونی چاہیے جس کا رنگ ایسا شوق ہو کہ دیکھنے والوں کا جی خوش ہو جائے۔ پھر بولے اپنے سے صاف صاف پوچھ کر بتاؤ کیسی گائے مطلوب ہے، ہمیں اس کے تعین میں اشتباہ ہو گیا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم اس کا پتہ پالیں گے۔ اب خود ہی سوال کر کر کے تھوڑی شرم آئی ہو۔ انشاءاللہ کہتے ہیں انا انشاءاللہ لمہتدون، اور جب انشاءاللہ کی برکت سے پھر انہیں آگے توفیق بھی ہو جاتی ہے کرنے کی۔ موسیٰ نے جواب دیا اللہ کہتا ہے ایسی گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی، نہ زمین جوتتی ہے نہ پانی کھینچتی ہے، صحیح سالم بے داغ ہے۔ اس پر وہ پکار اٹھے کہ ہاں اب تم نے اس کا ٹھیک پتہ بتایا۔ پھر انہوں نے اسے ذبح کیا، ورنہ وہ ایسا کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، یعنی کر دیا انہوں نے، لیکن کس طرح اتنی باتیں بنا کر جیسے اپنے عمل کو انہوں نے کتنا ناقص بنا دیا ایک طرح سے۔ ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کسی چیز کا حکم دیا گیا ہو، آپ نے فوراً بس عمل کر دیا۔ سوچے بچے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تب آپ نے کوئی سوال نہیں کیا، اچھا ابھی کروں، بڑا ہونے کے بعد کروں، کس طرح کروں، اشارہ ہے یا سچ مچ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، ایسی کوئی بات نہیں، بس اشارہ ملا ہے اور کر دیا ذبح نا۔ اور وہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا بلند مقام عطا فرمایا۔ اللہ کا حکم سامنے آئے بس بندہ کر ڈالے، اس کے لیے سوالات جو کر رہے ہو تو اس کا مطلب جیسے یہاں پر آ رہا ہے آگے کہ وہ ایسا کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے، وہ ذبح انہوں نے کیا مگر وما کادو یفعلون، بالکل قریب تھا کہ وہ کرتے ہی نہیں، دل نہیں تھا، اس لیے سوالات پہ سوالات کر رہے تھے، اور جب سوالات کیے تو پھنستے بھی گئے۔ بالکل جو سب سے بہترین گائے تھی جس کے جو اصل چھوڑی جاتی تھی اللہ کے ساتھ شریک جس کو کرتے تھے، وہی گائے ان کو کرنی پڑی، ورنہ کسی بھی گائے کو کر دیتے اور بہترین عمل ان کا ٹھہرتا ہو۔ اور تمہیں یاد ہے کہ واقعہ جب تم نے ایک شخص کی جان لی تھی، پھر اس کے بارے میں جھگڑنے اور ایک دوسرے پر قتل کا الزام تھوپنے لگے۔ مفسرین یہ سمجھتے ہیں کہ اس گائے کے ذبح کے حکم کے تھوڑی اسی عرصے میں جیسے یہ بات ہوئی کہ جو قتل کا الزام دوسرے پہ تھوپنے لگے، اور اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے کھول کر رکھ دے گا۔ قتل کسی نے کیا، نام کسی اور کا لگا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ مقتول کے لاش کو اس کے ایک حصے سے ضرب لگاؤ، اور اصل میں زمینیں آ رہی ہیں کہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس کو ضرب لگاؤ اس کے بعد حصے سے۔ اب ہو اور ہا کیا ہے اس کے لیے مفسرین میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک خیال یہ کہ وہ لاش کے ایک حصے سے ضرب لگانے کو کہا گیا، کسی نے سمجھا کہ یہ وہ گائے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ گائے کا ایک حصہ لے کے مارو، تو اگر وہ گائے کا حصہ ہو تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ بجائے اس کے کہ اس گائے کو جس کو مقدس سمجھا جاتا تھا اس کو کاٹنے سے کوئی تباہی آئے، کوئی نحوست آئے، اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت بنا دیا۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بس اسی لاش کے حصے سے مارنے کو کہا گیا ہو۔ اور کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، دیکھو اس طرح اللہ مردوں کو زندگی بخشتا ہے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس مقتول کو زندگی دی، اس نے اپنے خود زبان سے بتا دیا کہ کس نے مجھے قتل کیا تھا، کہ اب تمہیں اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھو۔ مگر کیا ہوا، اتنی نشانی اللہ نے دکھائی، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، لیکن تمہارے دل تو بالکل سختی ہو گئے، کہا جاتا پتھروں کی طرح سے، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی بڑے ہوئے، کیونکہ پتھروں میں تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جس میں سے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، کوئی پھٹتا ہے اور اس میں سے پانی نکل آتا ہے۔ ابھی پیچھے پڑ رہے تھے ہم کہ کس طرح ایک کی چٹان پہ مارنے کا حکم تھا اور 12 چشمے پھوٹ گئے تھے، اور خود دیکھ رہے تھے نشانیاں۔ تمہارے دل اللہ تعالیٰ فرماتا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ دل کیسی نرم چیز ہے، لیکن اگر اللہ کی یاد اس میں نہیں ہے، اللہ کے خوف آخرت نہیں ہے، تو وہ کیسے سخت بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں انسانوں میں کیسے کیسے ظالم ترین لوگ بھی ہوتے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دل پتھروں کیسے بن گئے۔ پتھروں کی بات آ رہی ہے کہ وہ تو ان میں سے تو کوئی پھٹتا ہے، کوئی پانی بھی اس سے نکل آتا ہے، اور کوئی اللہ کے خوف سے، خشیت اللہ، اللہ کے خشیت سے لرز کے گر بھی پڑتا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں، وہ پتھر ہم سمجھ رہے گر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہر مخلوق کا حال، کہ وہ پتھروں میں بھی خشیت ہو اور وہ اس سے گر رہے ہوں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تنبیہ ہے کیسی نا، اللہ کو سب خبر ہے، تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ اب پھر جیسے خطاب مسلمانوں سے ہو رہا ہے کہ افتطمعون، کیا تم یہ طمع رکھتے ہو، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے۔ یہودوں کے ایمان نہیں لانے پہ بھی شبہات پیدا ہو رہے تھے نا، کہ یہ لوگ جانتے تھے رسولوں کو اور یہ ایمان نہیں لا رہے ہیں، تو وہ جو کمزور ایمان والے تھے تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا تو طریقہ یہ رہا ہے، تم ان سے توقع رکھ رہے ہو کہ وہ بڑھ کے ایمان لائیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوا یہ رہا کہ اللہ کے کلام کو انہوں نے سنا اور ثم یحرفونہ،
پھر جان بوجھ کر اس میں انہوں نے تعریف کی، اور ایک ہم یعلمون یعنی جانتے تھے اور جان کے انہوں نے تعریف کر دی۔ تحریف کرنا کئی طرح سے ہوتا ہے نا، ایک تو یہ کہ غلط تعویل کر دینا، ایک آیت ہے اس کا مفہوم کچھ سے کچھ نکال دینا، کبھی الفاظ کو توڑ موڑ دینا۔ سوچے ایک جگہ یہ اسٹاپ ہو، اس کے اسٹاپ کو بدل دیا جائے، دوسری جگہ کر دیا جائے، بالکل مختلف معنی ہو سکتے نا کسی ایک جملے کے، تو اس طرح کے بھی انہوں نے کیے، کہیں کچھ عبارتیں بس بیان نہیں کی اور چھپا کے رکھی، تو اس طرح سے کئی طرح کی چیز جو تعریف انہوں نے کی۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کتنا جیسے غضب کو بھڑکانے والی چیز ہے اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ کرنا، بھی آگے ہم دیکھیں گے بھی اس کا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے تب تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور جب آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت ہوتی ہے اکیلے میں تو کہتے ہیں کہ بے وقوف ہو گئے ہو، ان لوگوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے رب کے پاس تمہارے مقابلے میں انہیں حجت میں پیش کریں۔ اب کتنا جیسے حماقت کی انتہا سمجھنا ہے نا، جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسا سمیع و علیم ہے، اور باتیں مسلمانوں سے چھپانا چاہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کے سامنے حجت نہ پیش کریں، جیسے کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ خود نہیں جانتا۔ اور کیا یہ جانتے نہیں کہ جو کچھ یہ چھپاتے ہیں، جو کچھ ظاہر کرتے، اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے، اور ان میں سے دوسرا گروہ امیوں کا ہے۔ اب یہاں پہ بھی حال بنی اسرائیل کا آ رہا ہے، اور بالکل وہی حال سوچے تو آج مسلمانوں کا بھی بالکل وہی ایگزیکٹ حال سمجھا جا سکتا ہے نا۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، کہ ان میں سے ایک گروہ تو امیوں کا ہے، بالکل جانتے نہیں پڑھنا، کتاب کا علم ہی نہیں رکھتے، بغیر سوچے سمجھے بس کتاب پڑھ لیتے ہیں اور کچھ پتہ ہی نہیں۔ اور کیا ہے ان کے پاس صرف امانی ہے، بے بنیاد امید آرزو ہے جنت مل جائے گی، ہم اتنی دفعہ یہ چیز پڑھ لیں گے، اتنی دفعہ وہ پڑھ لیں گے اور جنت میں بس پہنچ جائیں گے، اس گناہ سے بس بچ جائیں گے۔ نہ کتاب پتہ، نہ کتاب کا ایک حکم پتہ، نہ اس پہ عمل کرنا پتہ، امیون ہے۔ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، بس گمان کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ اور بس ہلاکت اور تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو ہاتھوں سے شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو شرع کا نوشتہ لکھتے ہیں، یکتبون الکتاب بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، یعنی کتاب میں جو حکم ہے اس کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے شریعت بنا رہے ہوں، خود اس احکامات نکال رہے ہوں، کتاب سے بالکل مختلف اس کی بات ہو رہی ہے، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس آیا ہوا۔ اسی طرح تو ان کی کتاب میں اتنی باتیں شامل ہو گئی نا، تاکہ اس کے معاوضے میں تھوڑا سا فائدہ حاصل کرے، دنیا کے کسی فائدے کے لیے ہو رہی تھی نا یہ کام، تو وہ تھوڑا سا فائدہ حاصل کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں کا یہ لکھا بھی ان کے لیے تباہی کا سامان ہے، اور ان کی ایک کمائی بھی ان کے لیے موجب ہلاکت۔ وَوَيْلٌ وَيْلٌ لَهُمْ، جو لکھ رہے ہیں وہ بھی ویل ہے، تباہی، اور جو کمائی اس سے میں ہو جائے، دنیا کا جو فائدہ حاصل ہو جائے وہ بھی ان کے لیے ہلاکت۔ وہ کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہرگز ہمیں چھونے والی نہیں ہے، الا یہ کہ ایام معدودات، تھوڑے سے دن، بالکل یہی عقیدے کتنے مسلمانوں کے ہیں نا، یہ ضروری بس ہم تو پہنچ جائیں گے۔ حالانکہ ایام معدودات کا بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ وہ تھوڑے سے بھی دن کیا انسان میں برداشت ہے، جہنم کو برداشت کر سکتا ہے کیا وہ؟ اور یہ کہ ان سے پوچھو کیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کہاں سے بات کر رہے ہو کہ آگ نہیں چھوئے گی، جس کے خلاف ورزی وہ نہیں کر سکتا، یا بات یہ ہے کہ اللہ کے ذمہ ڈال کر ایسی باتیں تم کہہ دیتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں کہ اس نے ان کا ذمہ لیا ہے، بغیر سمجھے بوجھے بس اپنے سے باتیں بنا دیں، آخر تمہیں دوزخ کی آگ کیوں نہ چھوئے گی؟ جو بھی بدی کمائے گا اور اپنی خطا کاری کے چکر میں پڑا رہے گا، وہ احاطت بھی خطیئہ، احاطے میں جیسے خطا کاری کے چکر میں پڑا ہوا ہے اور بدی کا مارا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ دوزخی ہیں، دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ ایمان لائے اور وہی امیر الصالحہ، اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون، وہ ہیں اہل جنت، وہ جب اس میں رہیں گے۔ اور یاد کرو اسرائیل کی اولاد سے ہم نے پختہ عہد لیا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا، یہ اہم جو حقوق ہے نا وہ بتا دیے گئے کہ کیا جو بنیادی احکامات ایک دین کے ہیں نا، یہاں پہ بنی اسرائیل کی بات آ رہی کہ ہم نے ان سے لیا تھا۔ ابھی آگے ہم پڑھیں گے دوسری صورتوں میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے بالکل یہی احکامات دیے گئے نا۔ اور یہاں پہ آ رہا ہے ایک پہلی چیز ظاہر ہے، لا تعبدون الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں، شرک نہیں، ایک توحید، پھر احسان، سب سے پہلے والدین کا حق، پھر ذی القربہ، پھر یتامہ، پھر مساکین کا، اور پھر کہا جاتا ہے وقول للناس حسنا، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے، لوگوں سے بھلی بات کہنا بہت اہم ہے نا، زبان سے اچھی بات۔ اہل جنت جو ہے وہ صرف سلامتی کی باتیں کرنے والے ہیں نا، وہاں جو سلامتی کی باتیں کرنے والے ہیں وہ
کوئی ناگوار بات جو وہاں نہیں کرنے والے ہیں، دنیا میں بھی وہ ایسی ناگوار باتیں نہیں کرنے والے ہوتے. دنیا میں بھی ان کے منہ سے بھلی باتیں نکلتی ہے، لوگوں کے لیے اچھی بات ہی کہنے والے ہوتے ہیں، پسندیدہ خوبصورت اچھی باتیں لوگوں کے لیے رحمت کی باتیں کرنے والے ہوتے ہیں. اور اسی لیے حکم دیا جا رہا ہے، تو وقولوا للناس حسنا ان سے کہا گیا تھا، وہی بات ہمارے لیے بھی ہے. اور وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، وہی ان کو بھی احکام دیے گئے تھے جو آج بھول بھال گئے، کیا حالت انہوں نے اس کی بگاڑ دی. اور لیکن پھر ہوا کیا، ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑے آدمیوں کے سوا سب اس عہد سے پھر گئے. اور وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، ابھی تک پھرے رہو. پھر ذرا یاد کرو، ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا. تم نے اس کا اقرار کیا تھا، خود اس پر گواہ ہو. مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو گھروں سے نکال دیتے ہو، ظلم و زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیے کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام تھا. تو اب یہاں پہ کس طرح ان کی جو آئرنی تھی بتائی جا رہی ہے کہ کیسی بات ہے. اور اسی طرح کی مثالیں آپ آج مسلمانوں میں بھی دیکھ ہی سکتے ہیں نا. ایک طرف بالکل جو اللہ کا حکم ہی نہیں ہے وہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے پھر بعد میں جو ہے اسی کو کچھ ٹھیک کرنے کے لیے کسی اللہ کے حکم پہ بھی عمل کر رہے ہیں. اب ان کا کیا حال تھا کہ ان لڑنا ہی نہیں تھا بھائی بندوں سے، وہ تو یاد نہیں تھا، وہ تو لڑ رہے تھے، لیکن فدیے لیتے وقت تو یاد آ گیا کہ اللہ کا حکم ہے فدیے کا لین دین کرنے کا، وہ کرنے لگ گئے. حالانکہ وہ فدیہ کیسے جائز ہو سکتا تھا جب ان سے لڑنا ہی جائز نہیں تھا. تو اب کہا جاتا ہے تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو، دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو. یہ بات بھی سوچ لیں، آج مسلمان اس کے بالکل اسی طرح کے مخاطب ہیں جیسے وہ لوگ تھے. پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں گے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ذلیل و خوار ہو کر رہے اور آخرت میں اشد العذاب، شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور بڑی تنبیہ ہے نا اس جملے میں کہ اللہ غافل نہیں ہے، پتہ ہے مجھے، سب جانتا ہوں اور دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا کی زندگی خرید لی، دنیا کے بدلے آخرت کو انہوں نے ترجیح دے دی، لہٰذا نہ ان کی سزا میں کوئی تخفیف ہوگی، کہا جا رہا ہے کمی بھی نہیں ہوگی. آخرت کا عذاب تو ہے ہی ایسا نا، ایسا نہیں ہے کہ کمی ہو جائے، کبھی آگ ٹھنڈی پڑ جائے اب نہ بڑھے، بلکہ عادی بھی انسان ہو جاتا ہے تو جیسے کسی ایک گرمی کا تو اور بڑھا دی جائے گی. دوسری جگہ آتا ہے نا تو یخفف عنہم العذاب، عذاب میں تخفیف ہی نہیں ہونے والی. اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے اس سے. کس کے لیے عذاب ہے یہ؟ ولا ہم ینصرون، اور مدد نہیں کی جائے گی وہ جو کتاب کے ساتھ ایسے کھیل کھیل رہے ہوں، کتاب کے ایک حصے پہ ایمان لاتے ہیں ایک حصے پہ نہیں، ایک طرف نافرمانی کرتے ہیں دوسری طرف کتاب کے ماننے کا ڈھونگ رچاتے ہیں نا. ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، اس کے بعد پیدا پہ رسول بھیجے، اور آخرکار عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی. پھر تمہارا یہ کیا ڈھنگ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی ہی کی، کسی کو جھٹلایا، کسی کو قتل کر ڈالا اور کہتے ہمارے دل محفوظ ہیں. نہیں، اصل بات محفوظ ہے اس طرح کہتے تھے جیسے پکے اپنے عقیدے کے پختہ ہے، لیکن اصل بات کیا تھی؟ دلوں پہ پردہ پڑا ہوا تھا. اصل بات یہ ہے کہ کفر کی وجہ سے پر اللہ کی پھٹکار پڑی، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں. صحیح بات سن کے ماننے کو تیار نہ ہو انسان، نہیں بس جو میں ایسا سوچ رہا ہوں وہی صحیح ہے، وہ ان کا طریقہ تھا نا. اب جو یہ کتاب اللہ کی طرف سے ان کے پاس آئی ہے تو اس کے ساتھ ان کا کیا برتاؤ ہے. حالانکہ یہ کتاب تصدیق کر رہی ہے اس چیز کی جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، اور اس کے باوجود کہ وہ اس کی آمد سے پہلے خود کفار کے مقابلے میں فتح نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے. مگر جب وہ چیز آ گئی، یعنی اللہ کی کتاب آ گئی، اللہ کے رسول آ گئے، جسے وہ پہچان بھی گئے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے ان کے دلوں کا حال، بتاتے ہیں کہ پہچان بھی گئے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، تو انہوں نے اس ماننے سے انکار کر دیا. اللہ کی لعنت المنکرین پر کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا. اب اصل مرض ان کو بتایا جا رہا ہے نا، کیوں نہیں ایمان لا رہے تھے؟ کیونکہ ان کے درمیان نہیں ہے اللہ کے نبی، نہ حسب نہ سب کا تعصب. لہذا اب عذاب مہین، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ذلت آمیز عذاب ہے. بلکہ آتا ہے فباؤ بغضب علی غضب، غضب پہ غضب، غضب بالا غضب کے مستحق ہو گئے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان لاؤ تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے پاس اتری ہے، اس کے باہر جو کچھ آیا وہ بما ورا اس کو ہم انکار کرتے ہیں. حالانکہ وہ حق ہے، اس تعلیم کی تصدیق و تائید کر رہا ہے جو ان کے یہاں پہلے سے موجود تھی. اچھا ان سے کہو اگر تم اس تعلیم پر ایمان رکھتے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو کیوں قتل کرتے رہے جو انہی کے درمیان آئے تھے.
تمہارے پاس موسیٰ کیسی کیسی روشن نشانیوں کے ساتھ آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا قالوا سمعنا وعصینا، ہم نے سن لیا اور عصینا، ہم مانیں گے نہیں۔ عصینا چاہے زبان سے نہ بھی کہا ہو مگر دل میں جیسے ان کے یہی سوچا ہوا ہی ہو، یہ تو بات میرے ماننے کی نہیں ہے، یہ تو میں نہیں کر سکتا، یہ تو مجھ پہ عمل ہونے والا نہیں ہے۔ دل کی بھی بات ہو سکتی نا، قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم سن لیا مگر مانیں گے نہیں۔ اور یہ ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچڑا ہی بسا ہوا تھا۔ وہ اشربوا فی قلوبہم، آتا دل میں محبت بسی ہوئی تھی، سامنے کی چیزیں بڑی اچھی نظر آ رہی ہیں وہی پسند آ رہی ہوتی ہیں۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو تمہیں ایسی بری حرکات کا حکم دیتا ہے۔ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر تمہارے ہی لیے ہے تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔ یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ اپنے ہاتھوں جو کچھ انہوں نے کما کر بھیجا ہے اس کا تقاضا یہی ہے، وہ کر نہیں سکتے، خود جو بھیج رہے ہیں پتہ ہے انہیں کہ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تم انہیں سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ وہ معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر انہیں عذاب سے دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے اعمال یہ کر رہے ہیں، واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ان سے کہو جو کوئی جبریل سے عداوت رکھتا ہے، اب ایک بہانے بناتے تھے کہ جبریل سے ہماری پرانی دشمنی ہے، اس وجہ سے وہ نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت لے گئے، احانہ کے حانی ہمارے پاس تھی۔ وہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہی کے اذن سے یہ قرآن تمہارے قلب پہ نازل کیا جبریل نے، جو پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کو تائید کرتا ہے اور ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور کامیابی بن کر آیا۔ ہدی و بشریٰ للمومنین ہے، ایمان لاتے تو ان کے لیے بھی بشارتیں تھیں، ان کو بھی ہدایت مل جاتی، اور صرف ذرا سے اپنے ناک کے لیے صرف تعصب کی وجہ سے مان نہیں رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کے دشمن ہے، اللہ ان کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ کے بڑے بڑے فرشتوں سے یا اس کے رسولوں سے دشمنی رکھے وہ اللہ تعالیٰ سے جیسے دشمنی ہے۔ ہم نے تمہاری طرف ایسی آیات نازل کی ہیں جو صاف صاف حق کا اظہار کرنے والی ہیں، اور ان کی پیروی سے صرف وہی لوگ انکار کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ کیا ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا رہا کہ جب انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک نہ ایک گروہ نے سے ضرور ہی بالائے طاق رکھ دیا، اصل تو نبذہ فریق منہم، ایک فریق نے اس کو اٹھا کے پھینک دیا۔ عہد کیا بندگی کریں گے لیکن ضرور ان میں سے ایک گروہ ایسا رہا جو کہ اس عہد کو ہی پھینک دے، بلکہ ان میں سے اکثر ایسے ہی ہیں جو سچے دل سے ایمان نہیں لاتے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق کو تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پر سے پشت ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جب بابل میں 2 فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی، حالانکہ وہ جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے صاف طور پہ متنبع کر دیا کرتے تھے کہ دیکھو ہم آزمائش ہیں، کفر میں مبتلا نہ ہو، پھر بھی یہ لوگ ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالے۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے۔ اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اندر جس طرح کی بیماریاں کسی قوم میں پھیلتی ہیں ویسی پھر آزمائش بھی آتی نا۔ اب یہاں یہ اس وقت پیچھے پڑے ہوئے تھے اس طرح کی طرح کی عمل کرنے کے لیے، جادو کے چیزوں میں دلچسپی لے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے آزمائش بھیجی۔ ہاروت و ماروت کے نام سے 2 فرشتے آئے، وہ سکھاتے تھے کچھ اس طرح کا علم جس سے کچھ وہ عمل کر سکے، لیکن صاف صاف متنبع کر دیتے تھے، بتا دیتے تھے، لیکن کیا ہوتا تھا لوگ پھر بھی وہ چیزیں سیکھتے تھے اور بھی ایسی شوہر بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے، لیکن اس سے یہ نہ سمجھے کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صاف صاف آگے بتا رہے ہیں وما هم بالضارین بہ من احد الا باذن اللہ، کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے وہ اللہ کے اذن کے بغیر، ہر چیز اللہ کے اذن سے ہوتی ہے۔ اللہ پہ توکل کرنے کی ضرورت ہے، اللہ پہ توکل میں کمی کر کے انسان یہ عاملوں کے پیچھے جب بھاگتا ہے تو خود ہی نتائج دوسرے دیکھتا ہے نا۔ اللہ پہ بھروسہ ہو، اللہ سے مدد مانگے انسان، اور کوئی ضرور وہ پہنچا ہی نہیں سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیزیں سیکھتے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھیں۔ وہ چیزیں سیکھ کر یعنی دوسرے کا نقصان، کسی شوہر بیوی میں جدائی اگر ڈال بھی دی تو نقصان اپنا کتنا بڑا انسان کر رہا ہے۔ جادو سیکھتے ہی ایمان جا رہا ہے ہاتھ سے کہ وہ ان چیزوں کے خریدار بنے
جس سے انہیں معلوم تھا کہ وہ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، آخرت برباد ہو رہی ہے. کتنی بری متاع تھی، وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے، اگر وہ تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا وہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش انہیں خبر ہوتی. کس طرح اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے تو کیا چاہتا ہے، بندے اللہ سے ڈرنے والے ہوں، اس کی انہیں فکر ہو. لَوْ كَانُوا کیسے حسرت کی طرح کہ انہیں خبر ہوتی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر نہ کہو، اور توجہ سے بات کو سنو. یہ کافر تو عذاب علیم کے مستحق ہیں. اب یہ رائنا جو کا جو لفظ ہے، رائی ویسے تو چرواہے کو بھی کہتے ہیں نا، لیکن رائنا کہنا ہوتا ہے، رائنا جس طرح کہیں تو جیسے کسی کو میری رعایت کیجئے، کبھی مطلب ہوتا جس طرح انگلش میں ہم پارڈن کہتے ہیں، پارڈن می، یا معاف کیجئے، دوبارہ سنائیے، بات کیجئے، تو وہ مفہوم ہوتا تھا. تو وہ کیا کرتے تھے کہ رائنا کو رائی نہ کر کے اپنے دلوں میں آگ لگی ہوئی تھی نا حسد کی، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہہ رہے ہو کہ میرے چرواہے، اور بھی اس کے معنی بنتے تھے غلط بھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس کے علاج کے لیے مومنوں کو کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا انظر نہ کہو کہ میری طرف دیکھیں، کہیں دوسرا ہی لفظ استعمال کریں اس کے لیے. اگر بات پوچھنی ہے انظرنا، میری طرف توجہ دیجیے جیسے کہا جا رہا ہو. لیکن اور کہا جا رہا وسمو، توجہ سے بات سنو، کہنے نہیں پڑے، خود سنتے نہیں پہلے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا ہو رائنا کہ آپ ہم رعایت کیجیے، ہمیں دوبارہ بات بتائیے. کہا جا رہا ہے وللکافرین عذاب الیم، دردناک عذاب ہے. زبان سے ایک تھوڑا سے کیسی شرارت جو کر رہا ہے اپنی زبان سے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کس طرح وہ جیسے کفر ہے نا کتنا بڑا، وہ بھی اللہ کے رسول کے ساتھ حسد اور دشمنی اور جو کر رہے ہیں اس کے لیے عذاب علیم، ان کے پاس دردناک عذاب ہے. یہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، خواہ اہل کتاب میں سے ہو یا مشرک، ہرگز یہ پسند نہیں کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں، اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں، یا کم از کم ویسی ہی. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ زمین اور آسمانوں کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اس کے سوا تمہاری کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں، کوئی ولی، کوئی مدد کرنے والا نہیں. پھر کیا تم اپنے رسول سے اس قسم کے سوالات اور مطالبے کرنا چاہتے ہو جیسے پہلے موسیٰ سے کیے جا چکے؟ حالانکہ جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا وہ راہ راست سے بھٹک گیا. فقط ضل سواء السبیل، سواء السبیل جو شاہراہ جو اللہ تک پہنچانے والی ہے اس سے ہی وہ ہٹ جائے گا. کافروں جیسے طریقے اختیار نہیں کرو، کہا جا رہا نا ایمان کی روش کو کفر کی روش سے مت بدلو. اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں، بدہ ہے بلکہ جیسے بہت ہی خواہش ہے ان کی، چاہتے ہیں کہ کسی طرح تمہیں ایمان سے پھیر کر کفر کی طرف پلٹا لے جائیں. اگرچہ حق ان پر ظاہر ہو چکا ہے مگر اپنے نفس کے حسد کی بنا پر تمہاری ان کی یہ خواہش ہے. اس کے جواب میں تم عفو درگزر سے کام لو. کیسی بڑی بات ہے، وہ اتنا حسد کر رہے ہیں، آخرت برباد کرنا چاہ رہے ہیں، تمہیں اسلام سے کفر کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو، وہ بھی مدینے میں نازل ہونے والی آیات ہیں، مسلمان طاقت رکھتے ہیں، لیکن ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ فعفو وصفحوا، معاف کر دو. وصفح تو کیسا ہوتا ہے نا معاف کرنا، جیسے ذکر بھی نہیں کرے انسان، بالکل جیسے چشم پوشی کر دینا، جیسے کوئی بات غلط ہوئی نہیں، یعنی وہ اتنے برے کام کر رہے ہو لیکن اس کے جواب میں تم تو فعفو وصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ خود اپنا فیصلہ نافذ کر دے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. اور نماز قائم کرو، زکات دو، یعنی اس طرح کی باتیں تکلیف دیتی ہیں لوگوں کی، تو تمہارا کیا کام ہے؟ تم اللہ کی طرف رجوع ہو، نماز قائم کرو، زکات دو. اب سمجھ میں آتا ہے کہ کسی نے کچھ بول دیا اور اس کے لیے جا کے ہنگامے دنیا میں کر رہے ہوں، پوری دنیا میں ہنگامہ کرنا کوئی نیکی سمجھ رہے ہوں، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کیا سکھایا تھا؟ یہ عفو اور وصفہ سے کام لو، اور کہ نماز قائم کرو، زکات دو. تم اپنی عاقبت کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اللہ کے ہاں اسے موجود پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو عمل اللہ کو پتہ ہے. ان کا کہنا ہے کوئی شخص جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ وہ یہودی نہ ہو، اور یا جیسے عیسائیوں کے لیے مطابق عیسائی نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے تھے تلک امانیہم، جو تمنائیں ہیں ان کی، بس ان سے کہو اپنی دلیل پیش کرو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو. دراصل نہ تمہاری کچھ خصوصیت ہے نہ کسی اور کی. حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کے اطاعت میں سونپ دے، من اسلم وجہہ للہ آتا ہے کہ اللہ کے لیے جھک جائے، اپنا چہرہ جھکا دے، اللہ کی اطاعت کرے. وہو محسن بھی پھر اس پر آتا ہے جو محسن ہو، نیک روش اختیار کرے، احسان کی روش اختیار کرے.
فلہ اجرہ عند ربہ، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں کے لیے کسی خوف یا رنج کا موقع نہیں۔ یہودی کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ اس قسم کتابیں ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کتاب کا علم نہیں۔ یہ اختلافات جن میں یہ لوگ مبتلا، ان کا فیصلہ اللہ قیامت کے روز کر دے گا۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے معبدوں میں اس کے نام کی یاد سے روکے اور ان کی ویرانی کے در پہ ہو؟ ایسے لوگ اس قابل ہیں کہ ان عبادت گاہوں میں قدم نہ رکھیں، اور اگر وہاں جائیں تو ڈرتے ہوئے جائیں۔ ان لوگوں کے لیے تو دنیا میں رسوائی اور آخرت میں عذاب عظیم۔ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، جس طرف بھی تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا رخ ہے۔ اللہ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ ان کا قول ہے کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا، اللہ پاک ہے ان باتوں سے۔ حقیقت یہ ہے کہ زمین اور آسمان کی تمام موجودات اس کی ملک ہے۔ کل لہ قانتون، سب اس کے آگے فرما بردار مطیع فرمان ہے۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کی ایجاد کرنے والا، کچھ نہیں تھا اللہ نے بنایا، اور جس بات کا وہ فیصلہ کرتا ہے اس کے لیے بس کیا ہے، یقول لہ کن فیکون، وہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اور یہ نادان کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں بھیجتا، کوئی نشانی کیوں نہیں ہے۔ ایسے باتیں ان سے پہلے لوگ بھی کیا کرتے تھے۔ ان سب کی ذہنیت ایک جیسی ہے۔ یقین لانے والوں کے لیے تو ہم نشانیاں صاف صاف نمایاں کر چکے ہیں، اور یہ کہ ہم نے تم کو علم حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، بشیر و نذیر بنا کے بھیجا۔ سب سے بڑی نشانی تو یہ ہے اللہ کے رسول جو بشیر و نذیر بنا کے بھیجے گئے۔ اب جو لوگ تم سے جہنم سے رشتہ جوڑ چکے ہیں ان کی طرف سے تم ذمہ دار نہیں ہو۔ ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اصحاب الجحیم کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہونے والا ہے۔ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کے طریقے پر نہ چلنے لگو۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے انسان اپنے آپ کو بدلنے، اپنے مذہب کو بدلنے، اپنے طریقوں کو بدلنے کی کوشش نہیں کرے۔ بدلتے بدلتے وہ تو پورا تمہیں لے جائیں گے اسلام سے، پھر بھی وہ خوش نہیں ہوں گے، راضی نہیں ہوں گے۔ مثالیں دیکھ سکتے ہیں، کتنے ہی ایسے ملکوں کی مثالیں ہیں، سب کچھ ختم کر دیا، بالکل اس میں گھل مل گئے ہوں کہ بالکل ویسے ہی بن جائے، لیکن پھر بھی وہ راضی نہیں ہوتے، پھر بھی وہ ان کے مخالف رہیں گے۔ کرنا کیا چاہیے؟ کہہ دو، قل کہہ دو، ان ھدی اللہ ھو الھدی، ایک ہی ہدایت راستہ بس وہ یہ جو اللہ نے بتایا۔ ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، سننے کی بات ہے ہمارے لیے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو علم آ چکا اس کے بعد اگر تم نے خواہشات کی پیروی کی، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، خواہشات ہی ہوتی ہیں نا جس کے لیے انسان دین کا سودا کرتا ہے، تو پھر کیا ہے، مالک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی ولی کوئی نصیر نہیں۔ اللہ کی ولایت چاہیے، اللہ کی نصرت چاہیے تو اتباع کرو، اللہ کے ہدایت کو پکڑو، اپنی خواہشات کا اتباع نہیں کرو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، آتے ہی ناہم الکتاب آ رہا ہے، اکثر جب آتے ہی ناہم الکتاب آئے تو ایسے اہل کتاب جو نیک تھے ان کا ذکر ہوتا ہے کہ جیسے خاص طور پہ اللہ نے انہیں کتاب دی اور وہ یتلون حق کا تلاوت ہے، وہ تلاوت کرتے ہیں جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اب یہاں کلاسوں میں ہم نے سمجھا ہے تفصیل سے تلاوت کا مفہوم، اور سمجھ میں بھی آتا ہے جس طرح یہاں کہا جا رہا ہے حق ادا کرتے ہیں نا تلاوت کا، یعنی جیسا پڑھتے ہیں ویسا اس کا حق ادا کرتے ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں جس طرح کرنا چاہیے۔ اور اولئک یؤمنون، اب اس پر سچے دل سے ایمان لاتے ہیں، اور جو اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرے فاولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں خاسرون۔ اے بنی اسرائیل، اب بنی اسرائیل کا خطاب ختم ہو رہا ہے، پھر ایک دفعہ مخاطب کر کے پھر کہا جاتا، اور بالکل وہی آیت ہے جو پیچھے گزری، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں دنیا کی تمام قوموں پر فضیلت دی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے ذرا کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، اور نہ کوئی سفارش آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ مجرموں کو کہیں سے مدد پہنچ سکے گی۔ اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ سب میں پورا اتر گیا، تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ امام بنایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو، اتنا بڑا مقام دیا، لیکن وہ مقام کس کے بعد تھا؟ پہلے آزمائے گئے تھے، پہلے ٹیسٹ آئے تھے، پہلے امتحان آئے تھے، وہ ان سب میں پورا اترے، اور تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں امام بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا، اللہ نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے۔ اچھا جی، وہاں پہ پھر ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں امام بنایا، اپنے اولاد آگے آنے والی نسلوں کی بھی فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتا دیا کہ وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، یہاں ان کو بھی سمجھا دیا جا رہا ہے، وہ جو صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پہ اپنے آپ کو نبوت کے حقدار سمجھے ہوئے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا ابراہیم علیہ السلام کو
کہ ظالموں سے کوئی وعدہ نہیں ہے، وہ پھر امام نہیں رہیں گے۔ اور یہ کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ اور یہ کہ ابراہیم نے دعا کی، اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ اب محتاط ہے نا ابراہیم علیہ السلام، پہلے کہا گیا تھا نا کہ امام نہیں بناؤں گا جو ظالم ہے، وہ اب رزق کی دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ جو ایمان لائیں اللہ اور آخرت کو ان کو رزق عطا کیا جائے۔ جواب ان کو ملتا ہے، ان کے رب نے جواب دیا، اور جو نہ مانے گا یعنی جو کفر کرے گا وہ من کفرا فامتعوہ قلیلا، تو اس کو بھی زندگی کا سامان تو مل جائے گا۔ یعنی یہ دھوکے میں نہیں آؤ کہ آج دنیا ملی ہوئی ہے تو کوئی اللہ کے محبوب ہے، نہیں، اللہ تعالیٰ دے دے گا، دنیا تو دینے والا ہے، لیکن آخر کال سے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، وبئس المصیر، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا۔ دعا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، یہاں بھی آگے بھی پڑھیں گے کس طرح بار بار ربنا کہہ کے دعا کا آداب طریقہ سمجھ میں آتا ہے، اپنے رب کو پکارنا بار بار۔ قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ کے نام بہترین نام قبول فرما لے۔ کام کر رہے ہیں، نیکی کا اتنا بڑا نیکی کا کام ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی فکر ہو کہ اللہ تعالیٰ قبول بھی فرما لے، اور ایک کہ پھر دعا بھی مسلمین کا ہمیں بنا دے، ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، مسلمان ہیں، اسلام پہ قائم ہے، مگر پھر بھی بالکل وہی چیز جیسے ہم ہیں مسلمان مگر پھر اللہ سے روز دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا سیدھا راستہ، ہدایت کا راستہ دکھا۔ اسی طرح وہ بھی دعا کرنے ہیں کہ ہم کو اپنا مسلم بنا، اور ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو۔ اب اتنی آگے تک دیکھ رہے ہیں ان کا ویژن ابراہیم علیہ السلام کا، وہ آگے نسلوں میں بھی ایسی قوم ہو جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، تو توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ اور ایسا رسول اٹھا جو تیری آیات سنائے اور تیری کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے۔ انک انت العزیز الحکیم، تو بہت ہی عزیز، مقتدر، طاقت والا، غالب اور حکمت والا ہے۔ اب کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے، جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا؟ اللہ من سفیہ نفسہ، جو خود ہی بے وقوف ہے وہی کر سکتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت۔ ابراہیم تو وہ شخص تھا جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا، وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ، اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے کہا اسلم، جھک جا، مسلم ہو جا، قال اسلمت لرب العالمین، اس نے کہا میں ہو گیا مسلمان، میں جھک گیا۔ اور اسی طریقے کی پہ چلنے کی ہدایت اس نے اپنے اولاد کو کی تھی، اور اسی کی وصیت یعقوب اپنی اولاد کو کر گیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک تم مسلم ہی رہنا، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، موت نہیں آئے تمہیں مگر اسلام کی حالت میں۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب اس دنیا سے رخصت ہو رہا تھا؟ اس نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا، بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ ان سب نے جواب دیا، نعبد الہ کا، ہم بندگی کریں گے آپ کے الہ کی، و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور جس کے آپ نے اور آپ کے بزرگوں ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق نے کی تھی، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے، اور جو کچھ تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، بل ملت ابراہیم حنیفہ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ مسلمانوں کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی، اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی۔ یعنی مسلمان بتا دیں ہم تو کوئی تعصب نہیں رکھتے، ہم تو ہر ایک پر ایمان رکھتے ہیں، جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم اللہ کے مسلم ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائے جس طرح تم لائے ہو تو ہدایت پر ہیں، اگر اس سے منہ پھیرے تو کھلی بات ہے کہ وہ ہر دھرمی میں پڑ گئے۔ تم لہذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ کی حمایت تمہارے لیے کافی ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ اللہ ہی کافی ہے نا، بس وہی کافی ہونے والا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سب کو سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو، صبغت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس اللہ کا رنگ،
وہ ہے اصل چیز. اللہ کے رنگ میں رنگنے کی ضرورت ہے. ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کے رنگ سے اچھا کس کا رنگ ہوگا. اللہ کے رنگ میں رنگنا کس طرح ہے نا, اللہ تعالیٰ کے جیسے کسی بندے کو دیکھ کر اللہ یاد آ رہا ہو نا, بالکل اللہ کی بندگی صحیح کیسے ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کا نمونہ اس کی زندگی میں نظر آ رہا ہو, وہ اللہ کا رنگ اس طرح سے اختیار کرو. کہا جا رہا ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں. مسلمانوں سے کہلوایا جا رہا تھا نا سب کچھ, ان سے کہو قل, آپ کہہ دیجئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ان سے کہو تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو, ہاں لیکن وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, ہمارے اعمال ہمارے لیے ہے, تمہارے اعمال تمہارے لیے. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, اور ہم اللہ ہی کی بندگی کرنے والے ہیں. قل تھا کہیے, جیسے ایک خطاب نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نے کہا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب بھی آپ کی امت کے نمائندے کے ایسے ہوتا نا, اس لیے آگے جمع کے ساتھ میں آ جاتا. پھر وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ, کہہ دو جیسے ہم تو اللہ کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے. ہم سب سے جیسے کہا جا رہا ہو نا, یہ بات اس طرح سے آرگو کرو. پھر تمہارا یہ کیا کہنا ہے کہ ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی. کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ. اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے. تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے. تلک امت قد خلت, ان کی کمائی ان کے لیے تھی, تمہاری کمائی تمہارے لیے, اور تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.